السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج ایک ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے نجات دل کا عالم، اور اسے تحریر کیا ہے بشریٰ احمد نے۔ ہماری ناول کچھ اس طرح سے ہے کہ کزن بیس کہانی ہے ہماری، اور ارینج میرج بیس کہانی ہے، لو میرج بیس کہانی ہے، آفٹر نکاح بیس کہانی ہے، آفٹر میرج بیس کہانی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بیس کہانی ہے، اور گھریلو سی کہانی ہے۔ اچھی ہے، سیدھی سادی کہانی ہے، اتنا کچھ زیادہ مطلب ٹینشن والا ماحول نہیں ہے کہانی میں، اچھی کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ناول پسند آئے گی۔ کیسی لگی ضرور بتائیے گا اپنے پیارے پیارے کمنٹس کے ذریعے، اور ہاں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں ہماری کہانی کی جانب۔ آخری پرچہ دینے کی خوشی اس وقت مان پڑ گئی جب گھر واپسی پر امی نے اطلاع دی کہ انہیں تھوڑی دیر بعد بہاولپور کے لیے نکلنا ہے۔ میں نے تمہارے ابا کے اور اپنے کپڑے بیگ میں رکھ لیے ہیں، تم اپنی اور عشا کی پیکنگ کر لو، بس آدھے پونے گھنٹے تک ہم نکل رہے، انہوں نے عجلت بھرے انداز میں اسے بتایا تھا۔ لیکن ہم سب کیوں جا رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے اگر بابا اور آپ چلے جائیں۔ دادی جان کی طبیعت کیا زیادہ خراب ہے؟ اسے دودیال جانے کے تصور سے ہی ہول اٹھنے لگتے تھے۔ میمونہ نے اس کی حواس باختہ شکل پر ایک نگاہ ڈالی۔ بیٹا، تمہاری دادی جان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اسی لیے تو ہم اتنی عجلت میں نکل رہے ہیں۔ دعا کرو وہ جلد صحت یاب ہو جائیں تو ہم 2-4 دن میں واپس آ جائیں گے، انہوں نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ اگر میں اور آپی خالہ جان کے ہاں رہ لیتے اور آپ دونوں وہاں کا چکر لگا لیتے۔ پیچھے سے عشا نے آ کر گویا انابیہ کے دل کی بات کر دی۔ عشا، انابیہ بیٹا، آپ لوگ اپنے اتنے سنگ دل اور کٹھور ہو گئے، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ وہ آپ کے بابا کی ماں ہیں، اپنے بابا کی پریشانی کا احساس کرو، دل پر جبر کر کے چند دن کے لیے وہاں چلی جاؤ گی تو کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ میمونہ اب بیٹیوں پر ٹھیک ٹھاک خفا ہو گئی۔ وہ دونوں چپکی کھڑی رہی۔ کتنے عرصے سے تمہارے بابا وہاں تم دونوں کو نہیں لے کر گئے؟ انہیں تمہارے جذبات کا تم سے زیادہ خیال رہتا ہے، لیکن اب موقع مہر کی نزاکت کو سمجھو۔ تمہارے بابا پہلے بہت پریشان ہیں، اگر انہیں اندازہ ہو گیا کہ تم دونوں وہاں جانے پر راضی نہیں ہو تو وہ ذہنی طور پر مزید الجھ جائے گے۔ اس بار میمونہ نے رسانیت بھرے لہجے میں بیٹیوں کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے امی، آپ ٹینشن نہ لیں، میں پیکنگ کرتی ہوں، انابیہ فرمانبرداری سے کہتے ہوئے اور عشا کے مشترکہ کمرے میں گھس گئی۔ آپی، پہلے جلدی سے کھانا کھا لیں، آپ صبح بھی برائے نام ناشتہ کر کے گئی تھی۔ عشا کھانے کی ٹرے لیے اس کے پیچھے آئی۔ ہاں رکھ دو، کھاتی ہوں۔ بابا اور امی نے کھا لیا؟ اس نے پوچھا۔ امی نے 2-4 نوالے لیے تھے، لیکن بابا تو جب سے وہاں فون ہی کیے جا رہے ہیں۔ تایا جان سے ان کا مستقل رابطہ ہے، دادی جان ICU میں ہیں، اللہ انہیں شفا دے، عشا دھیرے سے بولی تھی۔ آمین، مومنہ نے دل سے کہا۔ دادی سے زیادہ اسے اپنے باپ کی پریشانی کا خیال تھا، سو دل سے ان کی صحت یابی کی دعا کی۔ امی نے خالہ کو فون کر دیا تھا، اویس بھائی تھوڑی دیر تک پہنچ جائیں گے، وہ ہی ہمیں بس ٹرمینل پر چھوڑیں گے، عشا نے بتایا۔ انابیہ نے سر ہلا دیا۔ ابھی پرسوں ہی تو اس کی اویس سے فون پر بات ہوئی تھی، اس سے اس کے آخری پیپر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ بس تم اپنا آخری پیپر دے لو، پھر اپنا بیگ تیار کر لینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ ہفتہ 10 دن تمہیں ہماری طرف رہنا ہے، اویس نے اسے باور کروایا تھا۔ 10 دن بہت ہے اویس بھائی، میں 2 گھنٹے لگا کر آپ کی کپڑوں کی الماری ٹھیک کر دوں گی، اور 2 دن میں آپ کے من پسند سارے کھانے بنا کر فریز کر دوں گی۔ 1 دن مالی کے سر پر کھڑی ہوں گی تو لون کی شکل سنور جائے گی، یقین کرے 3 دن کے اندر سارا کام نپٹ جائے گا۔ اس نے ہنس کر اویس کو مخاطب کیا۔ خالہ کو گھٹنوں اور جوڑوں کے درد نے عاجز کر رکھا تھا، گھر ملازموں کے حوالے تھا۔ انابیہ چاہتی تو گھر کے بگڑے معاملات سدھر جاتے، لیکن اس بار اس کا بہت دنوں سے جانا نہیں ہوا تھا، شاید اسی لیے اویس اسے لے کر جانے کا پروگرام بنائے بیٹھا تھا۔ لیکن وہ اس کی بات سن کر خفا ہوا۔ کبھی جو تم نے میرے جذبات کا خیال کیا ہو؟ تمہارا خیال ہے میں ملازموں کے سپرویژن کے لیے تمہیں لے کر جاؤں گا؟ یاد آ رہی تھی تم، عشا اور خالہ نے تو 3-4 بار چکر لگا لیا ہے، تمہیں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے، اسی لیے سوچا تمہیں ہفتے بھر کے لیے لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے اویس بھائی، میں پیکنگ کر لوں گی، آپ آ کر لے جائیے گا، مسکرا کر بولی۔ کیا خبر تھی کہ آخر پیپر دینے کے بعد پیکنگ تو کرنی پڑے گی، مگر کہیں اور جانے کی۔ دودیال جانے کا تصور ان دونوں بہنوں کے لیے کبھی بھی بہت خوشکن نہ رہا۔ وہاں نہ تو کوئی انہیں پسند کرتا تھا، نہ ہی ان کی ماں کو اس ناپسندیدگی کا احساس انہیں بہت بچپن میں ہی ہونے لگا تھا۔ دادی ان سے ہمیشہ تیوریاں چڑھا کر بات کرتی تھی، تائی جان بھی بنا بات کیے جھڑک دیتی۔
سارا ان کی ہم عمر تھی، لیکن تائی جان سارا کو بھی ان کے ساتھ نہ کھیلنے دیتی۔ معاذ، شیراز تو خیر لڑکے تھے، ان کی دلچسپیاں ہی الگ تھی۔ وہ لوگ جتنے دن وہاں رہتے، انابیہ اور عشا ماں کے ساتھ ہی چپکی رہتی۔ میمونہ ساس اور جیٹھانی کا دل جیتنے کی اپنی سی کوشش میں لگی رہتی، لیکن دادی جان اور تائی اماں کو اس گھر میں ان کا وجود ہی گوارا نہ تھا۔ میمونہ سامنے ہوتی تو ان دونوں کے چہرے کے زاویے بگڑے ہی رہتے۔ انابیہ 10 سال کی تھی جب اس نے پہلی بار باپ سے اس بارے میں بات کی۔ ابو جی، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بار ہم عید اپنے گھر میں ہی منائیں؟ لئیک نے بیٹی کو گہری نگاہوں سے دیکھا، جبکہ میمونہ اس کی بات سن کر بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ انابیہ، بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں کہتے، انہوں نے اسے فوراً ٹوکا۔ ہمیں وہاں بالکل مزہ نہیں آتا، وہاں نہ تو کوئی ہمیں پیار کرتا ہے، نہ ہی کوئی آپ کو پسند کرتا ہے امی۔ وہ سب لوگ صرف ابو جی سے ہنس کر بات کرتے ہیں، تو صرف ابو جی ہی وہاں جایا کریں گے۔ میں اور عشا تو وہاں بالکل نہیں جانا چاہتے۔ اس نے ماں کی گھریوں کے باوجود جی کڑا کر کے کہہ ڈالا تھا۔ لئیک خاموش تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں سمجھاؤں گی اسے۔ میمونہ شوہر کے سامنے شرمندہ تھی۔ نہیں میمونہ، میری بیٹی کو مت ٹوکو، سمجھنے کی ضرورت اسے نہیں، مجھے ہے۔ واقعی جس گھر میں میری بیوی اور بیٹیوں کو ان کا جائز مقام نہیں دیا جا رہا، مجھے بار بار تم لوگوں کو وہاں نہیں لے کر جانا چاہیے۔ میری بیٹیاں حساس سے اور سمجھدار بھی، انہیں رویوں کو پرکھنا آ گیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ان کی عزت نفس اور انا کو مجروح کرے، چاہے وہ میرے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بول رہے تھے، پھر انابیہ کو دیکھ کر مسکرائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس بار ہم عید یہاں ہی منائیں گے۔ عید کے اگلے روز میں آپ کی دادی سے ملنے اکیلا جاؤں گا، 1-2 دن آپ لوگ اپنی خالہ جان کے ہاں رہ لینا۔ انہوں نے فوری پروگرام ترتیب دیا تھا۔ انابیہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، بچیاں رہ لے گی آپا کے ہاں۔ میمونہ فوراً بول اٹھی تھی۔ لئیک احمد نے بیوی پر محبت پاش نگاہ ڈالی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد انابیہ اور عشا کا ددیال جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ لئیک خود باقاعدگی سے گھر کا چکر لگاتے، کبھی کبھار اصرار کر کے میمونہ بھی ساتھ چلی جاتی۔ عید تہوار پر ان کا جانا یقینی ہوتا تھا۔ ایسے میں انابیہ اور عشا خالہ کے یہاں رہ لیتی۔ سال 1.5 سال میں میمونہ بیٹیوں کو زبردستی اپنے ساتھ وہاں لے جاتی۔ اب وہاں بچپن والی ڈانٹ ڈپٹ تو نہ ہوتی، لیکن لا تعلقی اور گریز بھرا رویہ برقرار تھا۔ لئیک بیٹیوں کو زیادہ آزمائش سے دوچار نہ کرتے اور 2 دن بعد واپس ہو لیتے۔ جب سے عشا اور انابیہ کی پڑھائیوں کا شیڈول ٹف ہوا، یہ کبھی کبھار کا آنا جانا بھی تقریباً ختم ہو گیا۔ آج بہت عرصے بعد انابیہ اور عشا ددیال جا رہی تھی۔ باپ کی پریشان شکل دیکھ کر دونوں دل ہی دل میں دادی کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھی۔ 4.5 گھنٹے کے سفر میں لئیک احمد نے 10 بار بڑے بھائی کو فون کر کے اماں کی خیریت پوچھی تھی۔ تایا جان نے ان لوگوں کو پک کرنے کے لیے بس ٹرمینل پر معاذ کو بھیج رکھا تھا۔ بیٹا پہلے مجھے ہاسپٹل چھوڑ دو، پھر اپنی چچی وغیرہ کو گھر لے جانا۔ بہتر چچا جان، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا، اور جس وقت اس نے انہیں ہاسپٹل ڈراپ کیا، میمونہ نے بھی ان کے ساتھ اترنا چاہا۔ میں بھی اماں کو ایک نظر دیکھ لوں، انہوں نے شوہر سے اجازت چاہی۔ اماں ICU میں ہیں، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، تم فی الحال بچیوں کے ساتھ گھر جاؤ، بس دعا کرنا اماں ٹھیک ہو جائیں۔ ان کی آواز ذرا سی کپکپائی۔ بابا پلیز آپ حوصلہ کریں، انشاءاللہ دادی جان ٹھیک ہو جائے گی۔ انابیہ نے بے ساختہ باپ کو تسلی دی۔ معاذ نے چڑھتی نگاہ انابیہ پر ڈالی، جو باپ کی پریشان شکل دیکھ کر ان سے بڑھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ لئیک بنا کچھ بولے بیٹی کا سر تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئے تھے۔ آج تم لوگوں کو بیٹیاں ساتھ لانے کا خیال کیسے آ گیا؟ تائی جان نے رسمی انداز میں ان دونوں کے سر پر ہاتھ تو پھیر دیا تھا، لیکن طنز سے باز نہ رہ پائی۔ میمونہ جواب میں خاموش ہی رہی تھی۔ معاذ نے ہی آواز دے کر سارا کو بلایا۔ معاذ کے آنکھ کے اشارے پر وہ ان لوگوں سے ملنے آگے بڑھی۔ آؤ انابیہ، عشا، کمرے میں سامان رکھ کر فریش ہو جاؤ۔ چچی آپ بھی تھکی ہوگی، آپ لوگ فریش ہو جائے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان سے مخاطب تھی۔ انابیہ اور عشا نے دل ہی دل میں قدرے سکون کا سانس لیا۔ ماضی میں سارا کے حوالے سے ان کے دماغ میں زیادہ خوشگوار یادیں نہیں تھی۔ خاصی نخریلی، بدمزاج اور منہ پھٹ ٹائپ کی لڑکی تھی۔ شاید وقت گزارنے اور عمر بڑھنے کے ساتھ مزاج میں خوشگوار تبدیلی آئی تھی، لیکن اگلے چند منٹوں میں ہی اس غلط فہمی یا خوش فہمی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ تھا کہ چچا جان کی فیملی بھی پہنچنے والی ہے، تو کھانا اضافی پکانا چاہیے تھا نا۔ اب ٹفن بھر کر سارا کھانا ہاسپٹل بھیج رہی ہے، میں نے ان لوگوں سے کھانا لگانے کا بول دیا ہے، بتائیے اب کیا کھلائیں گی انہیں؟ انابیہ اپنا ہینڈ بیگ باہر ہی بھول آئی تھی، اب وہی لینے گئی تو سارا جھنجھلائے ہوئے انداز میں وہاں سے مخاطب تھی۔ تائی جان اس سے بڑھ کر بیزار تھی۔ ان بن بلائے مہمانوں کی مہمانداری کا
میں تو یارہ نہیں ہے، میمونہ پہلے بھی آتی ہے تو کچن کا کام دیکھ لیتی ہے، اب تو بیٹیاں بھی ساتھ ہے، کہہ دوں گی خود ہی پکا لے۔ میرا تو ویسے بھی سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ دور نزدیک کے رشتہ دار نے خالہ اماں کی خیریت پوچھنے کے لیے فون کر کر کے سر کھا لیا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، جو مرضی کرے، میرا تو ویسے بھی اسائنمنٹ جمع کروانے کا کل آخری روز ہے، میں جا رہی ہوں اپنے کمرے میں، آپ جانے اور آپ کے مہمان۔ بے نیازی سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور انابیہ بنا ہینڈ بیگ اٹھائے انہی قدموں پر واپس ہو لی تھی۔ اس گھر کی مکینوں کی فطرت شاید کبھی نہ بدل سکتی۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے پتا تو تھا کہ بابا دادی جان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس شدت کی محبت کرتے ہیں یہ اندازہ نہ تھا۔ عشا نابی سے خطاب تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے لائق احمد مستقل ہاسپٹل میں ہی تھے۔ آج دوپہر معاذ انہیں زبردستی کھا لایا تھا۔ انہوں نے نہا دھو کر ذرا سا کھانا کھایا اور پھر واپسی کے لیے تیار ہو گئے۔ تایا جان بھی ماں کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ پرسکون انداز میں اپنی معمولات زندگی بھی نپٹا رہے تھے۔ شیراز بھائی جو دادی کے لاڈلے ترین پوتے تھے، دادی کے لیے اپنی فیکٹری سے ایک دن کی چھٹی بھی نہ لے سکے۔ سارا جو ہمیشہ سے ہی کتابی کیڑا تھی، اب بھی اپنے نوٹس اور کتابیں کھولے ان میں ہی غرق رہتی تھی۔ فقط معاذ تھا جو ہاسپٹل اور گھر کے چکر لگاتے لگاتے گھن چکر بنا ہوا تھا۔ تائی جان جو ساری عمر دادی کی لاڈلی بہو بن کر رہی تھی، اب اٹھتے بیٹھتے ان کی مشکل آسان ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ شاید اس گھر میں کسی کو بھی ان کے صحت یابی کی امید نہ تھی۔ کافی عرصے سے علیل تھی، ایک متحرک اور بھرپور زندگی جینے کے بعد وہ گھر بھر کے لیے ایک عضو معطل بن کر رہ گئی تھی، اور اب شاید وہ سب ان کی خدمت کر کے عاجز آ چکے تھے، اسی لیے کسی بھی ممکنہ خبر کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کیے بیٹھے تھے۔ تایا جان کی فیملی کتنی خودغرض ہے نا، یاد ہے نا نابی آپی، دادی جان، ان لوگوں پر کتنی جان چھڑکتی تھی، اس بڑھاپے میں بھی ان لوگوں کی فرمائشیں پوری کرنے پر کمر بستہ رہتی تھی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے تائی جان کو اپنے بچوں کی کوئی فرمائش پوری کرتے دیکھا ہو۔ دادی جان ہر وقت اپنے لاڈلوں کے لیے کچن میں کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ بناتی رہتی تھی، اور آج انہیں دادی جان کی بیماری سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ معاذ بھائی کے علاوہ سب اپنی روٹین لائف میں مگن ہیں۔ عشا ان لوگوں کی خود غرضی دیکھ کر جی بھر کر حیران ہو رہی تھی۔ اچھا آہستہ بولو عشا، کوئی سن نہ لے، انابیہ نے اسے فوراً ٹوکا، حالانکہ دل ہی دل میں وہ عشا سے 100% متفق تھی۔ انابیہ اور عشا نے دادی کے لاڈ پیار میں کبھی کوئی حصہ نہ پایا تھا، ان کا سارا پیار اپنے بڑے بیٹے کے بچوں کے لیے تھے۔ تائی جان ان کی سگی بھانجی تھی، انہوں نے ساری عمر بھانجی کو بھانجی ہی جانا تھا، کبھی بہو سمجھ کر روایتی ساس کا کردار نہ نبھایا تھا۔ بہو تو ان کے لیے صرف میمونہ تھی، وہ بھی ناپسندیدہ ترین بہو۔ انابیہ اور عشا شکل و صورت میں ماں کا پرتو تھی، شاید اسی لیے انہوں نے دادی کے پیار اور شفقت میں کبھی حصہ نہ پایا تھا۔ انابیہ نے دادی کو بڑھاپے میں بھی بہت مستعد اور متحرک پایا تھا، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی تھی۔ ان کی مصروفیت کا زیادہ سبب ان کے لاڈلے پوتے پوتی تھے۔ شیراز، معاذ اور سارا تینوں ہی ماں سے زیادہ دادی سے لاڈ اٹھواتے تھے، اور آج جب وہ جان چھڑکنے والی دادی خود زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا تھی تو گھر والے اتنے فکرمند نہ تھے جتنے انہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک معاذ تھا جو اپنے خود غرض گھر والوں سے کچھ الگ تھا۔ اب بھی وہ تھکا ہارا ہاسپٹل سے لوٹا تھا، سارا یونیورسٹی جا چکی تھی، تائی جان ویسے ہی دیر سے سو کر اٹھتی تھی۔ انابیہ ماں بہن کے ساتھ ناشتہ کر کے کچن سمیٹ رہی تھی جب معاذ نے کچن میں جھانکا، شاید اپنا ناشتہ بنانے آیا تھا۔ 2-4 دنوں میں ہی انابیہ کو گھر والوں کی روٹین پتہ لگ گئی تھی۔ سارا بنا ناشتہ کیے جاتی تھی، شاید یونیورسٹی جا کر ہی کچھ کھا پی لیتی ہو۔ تائی جان اور شیراز بھائی دن چڑھے اٹھتے تھے جب تک ملازمہ بھی آ جاتی اور وہی ان دونوں کا ناشتہ بناتی، جبکہ معاذ خود کام کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن تو انابیہ نے اسے پراٹھا تک بناتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی تھی، لیکن آج کچن میں ہوتے اسے اچھا نہ لگا کہ معاذ ناشتہ خود بنانے کھڑا ہو جائے۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ ناشتہ میں بنا دیتی ہوں معاذ بھائی، انابیہ نے اس سے پوچھا۔ تمہیں زحمت ہوگی، میں بنا لوں گا خود، اس نے شائستگی سے انکار کیا۔ زحمت کیسی، ایک پراٹھا بنانے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، ملائمت سے بولی۔ معاذ نے ایک لمحہ سوچنے کے لیے لیا، پھر سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ایک ہاف فرائی اور انڈا اور 2 پراٹھے۔ معاذ نے تکلف کرنا مناسب نہ سمجھا، بھوک ہی زوروں کی لگ رہی تھی۔ آپ ایک انڈے سے 2 پراٹھے کھا لیں گے؟ میرا مطلب ہے 7 سالن بھی گرم کر دوں؟ انابیہ نے پوچھا۔ نہیں، ایک پراٹھا چائے سے کھاتا ہوں۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ بابا کی طرح، انابیہ نے بے ساختہ کہا تھا، دادی بھی یہ کہتی ہے، میرا مزاج، عادتیں اور پسند ناپسند چچا جان جیسی ہے۔ معاذ نے دادی کی بات دہرائی تھی، اور واقعی دادی کے متعلق بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ویسی ہی محبت بھری چمک ابھری تھی جیسی بابا کی آنکھوں میں ابھرتی تھی۔ اللہ دادی کو صحت دے۔
انابیہ دھیرے سے بولی، ہاں بس اللہ کی ذات سے امید ہے، ورنہ ڈاکٹرز زیادہ پر امید نہیں ہے۔ ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے بولا، اور جس وقت انابیہ اسے ناشتہ سرو کر رہی تھی، تائی جان بھی جمائی لیتے ہوئے کچن کی طرف آ گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عجیب نخوت بھرے انداز میں پوچھا، حالانکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ان کے انداز پر وہ سٹپٹا گئی۔ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے انابیہ سے ناشتہ بنانے کا کہا، معاذ نے ماں کو جواب دیا۔ ان کا عجیب و غریب لہجہ و انداز اسے بھی کھلا تھا۔ وہ بیٹے پر تیکھی نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ غنیمت تھا کہ کچھ بولنے سے گریز کیا۔ تائی جان، آپ کے لیے بھی ناشتہ بنا دوں؟ انابیہ نے پوچھا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے بی بی، بنا لوں گی خود، نخوت سے بولی۔ انابیہ کو عجیب ہتک کا احساس ہوا۔ پل بھر میں ہی اس کی آنکھوں کا فرش گیلا ہوا تھا۔ معاذ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر لب بھینچ کر ماں کو دیکھا۔ انابیہ بنا کچھ کہے ہاتھ دھو کر کچن سے نکل گئی تھی۔ کیا ہو گیا امی؟ ایک تو بیچاری نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا اور اوپر سے آپ اسے اتنے عجیب انداز مخاطب کر رہی تھی۔ معاذ نے دھیمی آواز میں ماں کو اس کی زیادتی کا احساس دلوانا چاہا۔ بہت خوب میرا بچہ، ماں کا قصور فوراً نظر آ گیا ہے۔ اس لڑکی سے ہوشیار رہو معاذ، چلتر ماں کی بیٹی ہے، ماں پر ہی گئی ہوگی۔ ان ماں بیٹیوں کے چلتر پن سے اللہ بچائے بس۔ ان کے کہنے پر معاذ نے افسوس سے سر ہلایا۔ چچی جان کے متعلق اسے ماں کی رائے سے کبھی بھی اتفاق نہ رہا۔ وہ بہت شائستہ خاتون تھی، بیٹیوں میں بھی ان کی مثالی تربیت کی جھلک نظر آتی تھی، لیکن یہ سب رافعہ کے سامنے کہہ کر وہ ان کے غصے کو مزید ہوا نہ دینا چاہتا تھا۔ ان کی آواز کا والیوم اتنا ہوتا تھا کہ دوسرے کمرے میں بیٹھا شخص بھی ان کے فرمودات بآسانی سن لے، اور معاذ ابھی انابیہ کی بھیگی پلکیں دیکھ چکا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ ماں کی کوئی اور بات اس کے کانوں میں پڑے اور وہ مزید ہرٹ ہو۔ اس نے گفتگو دادی کی طبیعت کی طرف موڑ دی۔ ڈاکٹرز آج وینٹیلیٹر ہٹانے کا کہہ رہے تھے، دعا کیجیے گا اللہ کوئی معجزہ کر دے۔ دعا تو کر ہی رہے ہیں میرے بچے، لیکن عمر کا بھی تقاضا ہے، خالہ اماں کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ بس اللہ کے حکم پر سانس کی ڈوری بندھی ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ تم خود کو اتنا ہلکان مت کرو، دیکھو آنکھوں کے گرد کتنے ہلکے پڑ گئے ہیں، نہ ڈھنگ سے کھا رہے ہو نہ نیند پوری کر رہے ہو، نئی نوکری ہے، کتنی چھٹیاں کر لی، اب تم اپنی روٹین میں واپس آؤ۔ جانے خالہ اماں تو کب تک ہاسپٹل میں رہتی ہے، یا ہاسپٹل والے تو اپنا بل بنانے کے چکر میں مریض کو مصنوعی سانسوں پر بھی مہینوں زندہ رکھ سکتے ہیں۔ تم یوں سب کام چھوڑ کر تھوڑی بیٹھ سکتے، انہوں نے بیٹے کو سمجھانا چاہا۔ معاذ نے دکھ بھرے انداز میں انہیں دیکھا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ سکتا ہوں امی، اور میرا دل آپ جتنا مضبوط نہیں ہے۔ میں دادی جان کے لیے دعا کروں گا تو ان کی صحت یابی کی ہی دعا کروں گا، ان کی مشکل آسان ہونے والی دعا چاہنے کے باوجود میرے لبوں پر نہیں آ سکتی۔ مرد ہونے کے باوجود اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ رافعہ نے بیٹے پر ایک تعصب بھری نگاہ ڈالی، پھر لمبی سی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنا ناشتہ بنانے کھڑی ہو گئی، اور پھر واقعی معجزہ ہو گیا تھا۔ دادی جان موت کی سرحد سے واپس پلٹی تھی۔ وہ ڈسچارج ہو کر گھر تو آ گئی، لیکن ڈاکٹرز کی ہدایت تھی کہ انہیں سخت نگہداشت کی ضرورت ہے اور ان کی پل پل کی صورتحال مانیٹر کی جائے۔ گھر پر عیادت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ تائی جان مہمانداری بھگتا رہی تھی، بلکہ وہ صرف مہمانوں کو کمپنی فراہم کرتی تھی۔ چائے پانی کا انتظام ملازمہ کے سپرد تھا، اور ملازمہ کی غیر موجودگی میں انابیہ اور عیشا میں سے کسی کو یہ ڈیوٹی بھگتانی پڑتی۔ سارا تو یونیورسٹی کے بعد بھی پڑھائی ورنہ موبائل میں مگن رہتی۔ میمونہ ساس کو سنبھال رہی تھی۔ انابیہ اور عیشا بھی دادی کے پاس ہی رہتی۔ زیادہ عرصہ پہلے کی بات تو نہ تھی جب وہ ایک متحرک وجود رکھتی تھی، ہر پل کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف، چاق و چوبند اور حشاش بشاش سی دادی اب 2 قدم چلنے کے لیے بھی سہارے کی محتاج تھی۔ لائق احمد پہلے ہی دفتر سے سالانہ چھٹیاں لے چکے تھے۔ 2 دن بعد انہیں لازمی حاضر ہونا تھا، اور وہ گھر والوں کی روٹین اور ماں کی حالت دیکھ کر ازحد پریشان تھے، اور شاید ان لوگوں کی واپسی کے خیال سے تائی جان بھی پریشان تھے۔ جبھی انہوں نے انابیہ کو روکنے کی تجویز پیش کی۔ انابیہ بیٹی تو امتحان دے کر فارغ ہو گئی ہے نا، تو تم لوگ اسے کچھ دن کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ، جب سارا کے پیپرز ہو جائیں گے تب تک اماں کے پاس انابیہ رہ لے گی، تمہاری بھابھی اکیلی جان گھر کے بکھیڑے دیکھے یا اماں کی دیکھ بھال کرے۔ تائی جان بابا سے مخاطب تھے۔ تائی جان کی خاموشی بتا رہی تھی کہ اصل تجویز انہی کی ہے، تائی جان نے صرف ان کی ترجمانی کے فرائض انجام دیے ہیں۔ انابیہ دل ہی دل میں استہزائیاں ہنسی تھی۔ کہاں تائی جان کو گھر میں ان لوگوں کا وجود گوارا نہ ہوتا تھا، اور اب ضرورت پڑنے پر اس کا قیام بڑھایا جا رہا تھا۔ لائق احمد نے اس وقت تو بھائی کی بات کا جواب دینے کے بجائے محض ہنکارہ بھرنے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ بیٹی کی مرضی جانے بغیر اسے یہاں رکنے پر مجبور نہ کر سکتے تھے، لیکن ماں کی حالت کے پیش نظر انہیں بیٹی سے بات کرنا پڑی۔ میں جانتا ہوں بیٹا، یہاں رہنا تمہارے لیے ہرگز بھی آسان نہیں، اور ہمارے بغیر تو اور بھی مشکل، لیکن مجبوری ایسی آ پڑی ہے کہ عتیق بھائی کی
تجویز مانے بغیر چارہ نہیں۔ ابھی تو تم لوگ اماں کا خیال رکھ رہے ہو، پھر تو وہ بالکل ہی بے یار و مددگار ہو جائے گی۔ معاذ کے سوا بھی مجھے اس گھرانے میں کسی سے کوئی امید نہیں، لیکن وہ بچہ بھی اماں کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں رہ سکتا۔ اگر تم ہمت کرو اور کچھ دن یہاں رہ جاؤ، جیسے ہی اماں کی حالت مزید سنبھلتی ہے میں اماں کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ فی الحال وہ سفر کے بھی تو قابل نہیں۔ آپ فکر نہ کریں بابا، میں یہاں رک جاتی ہوں۔ انابیہ نے باپ کی طویل تمہید کے جواب میں مختصر سا جواب دیا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اور عائشہ دل ہی دل میں گھر جانے کے دن گن رہی تھی، لیکن بابا کی پریشانی دیکھ کر اس سے نہ نہیں کی گئی۔ خوش رہو بیٹا، یہ اصل میں میری ذمہ داری تھی۔ میں نے اپنے کندھوں کا بوجھ تمہیں منتقل کر دیا۔ پلیز بابا ایسی بات مت کریں، دادی آپ کی ماں ہے تو ہماری بھی تو دادی ہے نا۔ اگر مجھے ان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے تو یہ میرے لیے بھی سعادت کا باعث ہے۔ اس بار وہ واقعی دل سے بولی تھی۔ دادی جان سے بھلے انہیں کبھی اپنے حصے کی محبت نہ ملی تھی، لیکن اپنے باپ کی ماں کے لیے تڑپ دیکھ کر وہ خود بھی بے چین ہو جاتی تھی۔ اگر اس کے کسی فعل سے اس کے بابا کی پریشانی سکون میں بدل سکتی تھی تو وہ اپنے دل پر جبر کر کے یہاں کچھ عرصہ مزید قیام کر سکتی تھی۔ اور واقعی اس کی رضامندی پا کر لئیق احمد مطمئن ہو گئے تھے۔ آپ یہاں کیسے رہے گی؟ تائی جان کے تیور برداشت کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ عائشہ نے تنہائی میں پریشان ہو کر اسے مخاطب کیا۔ بے فکر رہو، اب میں تائی جان کی مرضی کے مطابق ہی یہاں رہی ہوں، کچھ نہیں کہیں گی وہ مجھے، اور ویسے بھی میں نے دادی جان کا خیال رکھنا ہے۔ مجھے گھر میں کسی اور سے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے عائشہ کے ساتھ ساتھ شاید خود کو بھی تسلی دی۔ 2 دن بعد جب ماں باپ چلے گئے تو اس کا دل بہت بے قرار ہو گیا۔ وہ دادی جان کے پیروں کا مساج کر رہی تھی اور آنکھیں گھر والوں کو یاد کر کے بار بار بھیگ رہی تھی۔ لئیق نے تمہیں مشکل میں ڈال دیا۔ اب تو میں ٹھیک ہوں، چلی جاتی تم بھی ماں باپ کے ساتھ۔ اس نے اپنے بازو سے آنکھیں رگڑی تو دادی جان نے نہیں سے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ ارے نہیں دادی جان، مجھے یہاں ٹھہرنے میں کوئی مشکل یا پریشانی نہیں۔ ہاں امی ابو اور عائشہ یاد تو آئیں گے، بس آپ کی طبیعت ذرا سی اور سنبھلتی ہے پھر آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیے گا۔ بابا بھی تو آپ کے بیٹے ہیں نا، اور آپ زندگی میں کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں۔ اس نے دادی سے معصوم سے شکوہ کیا۔ ہاں بیٹا، زندگی میں ایسی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں جن کا احساس زندگی کے اس آخری موڑ پر جا کر ہوا ہے، انہوں نے آزردگی سے اعتراف کیا۔ انابیہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بیماری کے بعد وہ بالکل بدل تو گئی تھی، پھر بھی وہ ان سے کسی ایسی بات کی توقع نہ کر رہی تھی۔ اب گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا اور نہ ہی میں ایسا کچھ کرنے پر قادر ہوں جس سے میرے اس بدصورت رویے کا ازالہ ہو سکے جو میں نے ماضی میں تم لوگوں سے روا رکھا۔ اب تو میرے پاس فقط ایک ہی راستہ بچا ہے کہ میں تم لوگوں سے معافی مانگ لوں۔ اپنی بیوقوف دادی کو معاف کر دینا بیٹا، جو زندگی بھر کھرے کھوٹے کی تمیز ہی نہ کر پائی۔ وہ نکاہت بھرے انداز میں اس سے مخاطبی۔ ایسی بات کر کے مجھے کیوں گنہگار کر رہی ہے دادی جان؟ انابیہ نے ان کے ہاتھ تھامے۔ میمونہ نے بھی مجھے یہی جواب دیا تھا، مسکرائی تھی۔ امی کو یا ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں دادی جان، اگر کوئی تھا بھی تو وہ اب دم توڑ چکا ہے۔ ہم آپ کے قریب نہیں رہتے تھے نا، بس اسی وجہ سے میں اور عائشہ آپ سے جھجکتے تھے۔ اگر قریب رہتے تو ہمارے درمیان کبھی اتنے فاصلے پیدا نہ ہوتے۔ یہاں کم آنا ہمارا قصور تھا۔ آپ بلا وجہ خود کو کیوں دوش دے رہی ہے؟ اس نے فراخ دلی سے سارا قصور اپنے کھاتے میں ڈالا۔ میں سوچتی ہوں شاید اللہ نے مجھے موت کے منہ سے واپس بھیجا تو شاید وہ مجھے ایک موقع دینا چاہتا تھا کہ میں اپنے پیاروں سے ان کا دل دکھانے کی معافی مانگ سکوں۔ پلیز دادی جان، پھر سے معافی کا لفظ استعمال کر کے مجھے شرمندہ مت کرے۔ انابیہ نے تڑپ کر ان کا جھریوں بھرا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اسی وقت معاذ دستک دے کر اندر آیا۔ دادی پوتی کے چہرے دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ اندر کوئی جذباتی سین چل رہا تھا۔ آپ کا بی پی چیک کرنے آیا ہوں، صبح آفس جانے سے پہلے ذہن سے نکل گیا اور نہ ہی آپ نے یاد کروایا۔ ڈاکٹر نے بلڈ پریشر کی مستقل مانیٹرنگ کی ہدایت کی تھی۔ وہ ان کے قریب بیٹھتے بولا۔ سائڈ ٹیبل سے بی پی آپریٹس بھی اٹھا لیا۔ آج ڈیجیٹل آپریٹس لے آؤں گا، پھر انابیہ بھی آسانی سے چیک کر لے گی۔ روزانہ کا چارٹ باقاعدگی سے مکمل کرنا ہوگا۔ مجھے مینول سے بھی آتا ہے، میں کر لوں گی۔ گھر پر بابا کا بلڈ پریشر میں ہی چیک کرتی ہوں، اس نے آہستگی سے بتایا۔ گڈ، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مسکرایا۔ معاذ بھائی کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہے، انابیہ نے دل ہی دل میں چپکے سے سوچا تھا۔ اسی لمحے شیراز بھائی بھی وہاں آ نکلے۔ دادی جان اب جلدی سے ٹھیک ہو جائے یار، آپ بڑے غلط وقت پر بیمار ہوئی۔ اللہ اللہ کر کے تو میری شادی کی ڈیٹ فکس ہونے جا رہی تھی کہ آپ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ اس نے دادی کو ازلی بے تکلف انداز میں مخاطب کیا۔ انابیہ کو یہ شکوہ سراسر خود غرضی پر مبنی لگا۔ دادی بیمار تھی، شیراز بھائی کو اپنی شادی کی پڑی تھی۔ پہلے بھی ان کے لبوں سے کئی بار یہ بات سن چکی تھی اور ہر بار ہی اسے ان کی خود غرضی دکھ میں مبتلا کرتی تھی۔ کل خالہ اور عروسہ آپ کا حال پوچھنے آئے گی۔ انابیہ تم پہلے ملی ہو اپنی بھابھی سے؟ نہیں ملی تو کل مل لینا۔
شیراز نے دادی کے ساتھ اسے بھی مخاطب کیا، فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ عروسہ کو اس نے بچپن میں تو دیکھ رکھا تھا، تقریباً اسی کی ہم عمر تھی۔ یہ بھی بخوبی علم تھا کہ تائی جان نے شیراز بھائی کے لیے بھانجے کو منتخب کر رکھا ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد اس کا عروسہ سے کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ شیراز بھائی کل آنے والے مہمانوں کے دل و جان سے منتظر دکھائی دیتے تھے، خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ انابیہ کو خیر ان مہمانوں کی آمد سے کیا سروکار ہونا تھا، لیکن اگلے دن انہی مہمانوں کے لیے پرتکلف ضیافت کے اہتمام کی خاطر اسے کچن میں کھپنا پڑ رہا تھا۔ اب تائی جان مطلب پڑنے پر خاصی میٹھی بن جاتی تھی۔ آج بھی لہجے مٹھاس سمو کر کچن کے بہت سے کام اس کے سر ڈال دیے۔ معاذ آج فلو اور بخار کی وجہ سے جلد آف لے کر گھر آ گیا تھا۔ انابیہ کو کچن میں کھڑا دیکھا تو سیدھا وہیں چلا آیا۔ تم یہاں کیا کری ہو؟ بخار کی شدت سے تمتماتے چہرے اور سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ قدرے ڈپٹ کر دریافت کیا۔ کبھی یہ سوال اس کی والدہ محترمہ نے کیا تھا اور آج وہ بھی سب کچھ دیکھنے کے باوجود یہی استفسار کر رہی تھی۔ میں یہ کباب فرائی کر رہی ہوں، مہمان بس پہنچنے والے ہیں، وہ اس کے لہجے اور انداز سے خائف ہوتے ہوئے ذرا منمنا کر بولی۔ اتنے میں ہی تائی جان بھی وہاں آ نکلی۔ ہاں انابیہ، چاول دم پر رکھ دے بیٹا، انہوں نے ملائم لہجے میں دریافت کیا۔ امی، اگر آج خالہ آ رہی تھی تو آپ سارا کو یونیورسٹی نہ بھیجتی۔ انابیہ یہاں دادی جان کی تیمارداری کے لیے رکی ہے اور آپ نے اسے کچن میں کھڑا کر دیا۔ خفگی بھرے لہجے میں ماں سے مخاطبہ۔ تو کیا ہو گیا اگر اس نے میری ذرا سی مدد کر دی؟ میں خالہ اماں کے کمرے میں جھانک کر آئی ہوں، سکون سے لیٹی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وہ بیٹے کی خفگی کو خاطر میں لائے بغیر اطمینان سے بولی۔ امی، آپ جانتی ہیں کہ دادی جان کروٹ تک بدلنے کے لیے کسی دوسرے کی محتاج ہے، سرہانے پڑی میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر گلاس میں پانی تک نہیں ڈال سکتی، ان کی آواز قریب بیٹھے بندے تک بھی بمشکل پہنچتی ہے، وہ تو آواز دے کر کسی کو بلا بھی نہیں سکتی، اور آپ نے آج انابیہ کو کچن میں کھڑا کر دیا۔ ہنوز خفا تھا۔ مجبوری میں ہی بندہ کسی کا احسان لیتا ہے، اگر تمہاری خالہ نہ آ رہی ہوتی تو روزانہ گھر کی ہانڈی روٹی میں ہی کرتی ہوں، اب کچن میں مسلسل کھڑے ہونا میرے بس کی بات نہیں، بس اسی لیے 2-4 کام انابیہ کے سپرد کر دیے، اتنا بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے پر جواباً خفا ہوئی انابیہ کوئی قصور نہ ہوتے بھی سر جھکائے شرمندہ سے انداز میں کباب تلتی رہی۔ انابیہ تم ہٹو یہاں سے، جاؤ دادی جان کے پاس، کباب میں فرائی کر لوں گا، معاذ نے اسے مخاطب کیا۔ اس کے لب و لہجے خائف ہوتی ہاتھ دھو کر کچن سے نکل گئی۔ خالہ وغیرہ مہمان نہیں ہیں، اگر ایک روز بنا اہتمام کے لنچ کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، ورنہ آپ ان لوگوں کو ذرا سا پہلے بلا لیتی، عروسہ آپ کی ہیلپ کر دیتی، آخر کل کو بھی تو اس نے ہی یہ سب سنبھالنا ہے۔ معاذ بات ختم کرنے کے موڈ میں نہ لگ رہا تھا۔ تائی جان نے کیا جواب دیا وہ سن نہ پائی، وہ دادی جان کے پاس اپنی عافیت کدے میں پہنچ گئی تھی۔ خالہ، یہ انابیہ کب تک یہاں رہے گی؟ انابیہ کا مہمانوں سے سرسری سے آمنا سامنا ہوا تھا، لیکن اس مختصر ملاقات میں عروسہ نے اس کے بے پناہ حسن سے خائف سی ہو گئی تھی۔ شیراز سے اس کا دن رات کا آمنا سامنا ہوتا ہوگا، اور لڑکوں کا دل پلٹتے کوئی تھوڑا دیر تھوڑی لگتی ہے، منگنی کا رشتہ تو ویسے بھی بہت ناپائیدار سا ہوتا ہے۔ اسی خدشے کے تحت اس نے انابیہ کے یہاں قیام کی مدت کا اندازہ لگانا چاہا تھا۔ کیا کہہ سکتے ہیں، خالہ اماں بھی اللہ کے پاس جانے کا ٹکٹ گنوا کر واپس پلٹی ہے، بس انہی کی دیکھ بھال کے لیے تمہارے خالو نے اسے روک لیا، ورنہ تو سالوں سے ادھر پھٹکتی نہیں تھی دونوں بہنیں، اب دونوں دادی کی خدمت کر کے نمبر بنا رہی، اور ہمیں کیا غرض بھائی، کرتی رہے خدمت، آخر کو لئیک اور اس کے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے خالہ اماں کو سنبھالنا، صرف ہم نے ہی تو ٹھیکہ نہیں لے رکھا نا، وہ بیزاری سے بولی۔ معاذ نے تعصب سے انہیں دیکھا، وہ مہمانوں کے سامنے بات نہ بڑھانا چاہتا تھا، ورنہ ماں کو باور کرواتا کہ دادی جان نے ساری عمر اپنی ساری توانائیاں اس گھر پر صرف کی ہے، محتاجی اور معذوری کا وقت تو اب آیا تھا، اور امتحان کی اس گھڑی میں وہ لوگ ان کا ساتھ دینے آگے بڑھے تھے جنہوں نے کبھی ان کی ذات سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا تھا۔ ویسے لڑکی ہے بہت خوبصورت، کیا رنگ روپ نکالا ہے، شگفتہ خالہ نے خود کلامی کس انداز میں کہا۔ خوبصورت تو ہوگی، پوری کی پوری ماں پر پڑی ہے، میمونہ نے بھی تو اسی حسن داد سے لئیک کو پھانسا تھا، ورنہ کون کنوارا بندہ کسی بیوہ سے شادی کرتا ہے۔ رافعہ نے بہت بار کی گئی بات دہرائی تھی۔ معاذ سے پہلے شیراز ہی بول پڑا۔ رہنے دے امی، چچی جان بیچاری ایسی نہیں ہے، ابو سے ہم نے جب بھی یہ قصہ پوچھا انہوں نے یہی بتایا کہ یہ شادی 100% دادا جان کی مرضی سے ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، ہمیں تمہیں اندر کی بات کا علم، مانا کہ میمونہ کے ابا اور ہمارے خالو بہت گہرے دوست تھے، اور خالو جان جب بھی ان سے ملنے جاتے تو لئیک بھائی ہی ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ خالو نے جب میمونہ اور لئیک کا رشتہ طے کرنا چاہا تو خالہ جان نے اس بات کی مخالفت میں اڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ظاہر ہے کوئی ماں اپنے کنوارے بیٹے کے لیے کسی بیوہ کو بہو بنانا تھوڑی پسند کریں گی، اور تمہارے لئیک چچا جو ماں کے اتنے فرمانبردار تھے کہ ماں کی اجازت کے بغیر سانس لینا بھی گناہ سمجھتے تھے، ماں کی ساری مخالفت اور ناراضگی کو پس پش ڈالتے ہوئے باپ کی رضامندی میں راضی ہو گئے۔ اگر لئیک بھائی انکار کر دیتے تو خالو زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے نا،
ضرور لائق بھائی کی اپنی منشا بھی یہی ہوگی، ورنہ ہمیں تو لگتا تھا کہ انہوں نے اپنی پسند کو پانے کے لیے باپ کا کندھا استعمال کیا ہے۔ شگفتہ خالہ مزیدار کھانے سے انصاف کرتے ہوئے لائق احمد اور میمونہ کی شادی پر سیر و حاصل تبصرہ بھی فرما رہی تھی۔ چلے اگر لائق چچا نے پسند کی شادی کر بھی لی، غلط کیا ہے چچی جان، ہر لحاظ سے ان کے لیے بہترین ثابت ہوئی ہے وہ۔ معاذ اس بار بولے بنا نہ رہ سکا، ماں کا دل دکھانے سے غلط بھی کچھ اور ہو سکتا ہے۔ خالہ جان کو لائق بھائی پر جو مان بھروسہ تھا سب ختم ہو گیا، پھر ان کا اپنے بھائی سے تعلق خراب ہوا۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بھانجی اور بھتیجی کا انتخاب کر رکھا تھا۔ عتیق بھائی نے تو ماں کی مرضی سے ہی شادی کی، آپا کے ساتھ ان کی شادی بخیر و خوبی نپٹی۔ لائق بھائی کی میمونہ سے شادی کے بعد ماموں اتنے عرصے خالہ جان سے خفا رہے۔ وہ تو جب لوگوں نے امجد بھائی کے لیے شاہانہ کا رشتہ مانگا تو بھائی بہن کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی۔ شگفتہ خالہ ماضی دہرا رہی تھی، باتیں جو پہلے ہی بار بار دہرائی جا چکی تھی۔ دادا جان مرحوم نے لائق احمد کی شادی اپنے دیرینہ شوہر کی بیوہ بیٹی سے کر دی۔ دادی شوہر سے تو خفا ہوئی سو ہوئی، انہوں نے بیٹے کو بھی کبھی دل سے معاف نہ کیا، نہ ہی اس کی بیوی کو بہو کے طور پر قبول کیا۔ وہ اپنی بھتیجی کو بہو بنانے کے خواہاں تھی۔ شاہانہ کی شادی رافعہ کے بھائی سے ہو گئی۔ بھتیجی شادی کے بعد اپنے گھر میں شادہ آباد رہی، لیکن لائق احمد کی نافرمانی کا کلک کبھی ان کے دل سے نہ گیا۔ بیٹے نے ماں کی بات ماننے کے بجائے باپ کی زبان کا پاس رکھا، وہ یہ قصور کبھی معاف نہ کر پائی۔ جب ساس نے میمونہ کو کوئی اہمیت نہ دی تو رافعہ کیوں دیورانی کو کسی گنتی میں شمار رکھتی؟ شاید لاشعوری طور پر وہ میمونہ کے بے پناہ حسن اور سلیقے، شاعری اور ہنر مندی سے بھی خائف تھی۔ ان کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو اپنے سوا کسی کی برتری تسلیم نہ کر سکتے تھے۔ اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی میمونہ سے ان کا بے سبب حسد ختم نہ ہو پایا تھا۔ ماں جس عورت سے اتنا چڑھتی تھی وہ اس کی بیٹی کے لیے اپنے دل میں گنجائش کہاں سے نکال پاتی؟ معاذ میاں تجھے ہی اپنے دل کو سمجھانا ہوگا، کیوں لائق چچا کے نقش قدم پر چلنے کی تیاری کر رہا ہے؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جی ہی جی میں خود کو مخاطب کیا۔ چند دن میں ہی دل کے ساتھ عجیب واردات ہو گئی تھی، لیکن وہ فی الحال دل کے بجائے دماغ کے سن رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ دادی جان کے دل و دماغ میں بھی کچھ اسی قسم کی کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ رات کو معمول کے مطابق دادی جان کے پاس گیا تھا۔ دادی پوتی جانے کن باتوں میں مشغول تھی کہ دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم نے کھانا وانا کھانا ہے تو جاؤ کھا لو، میں بیٹھا ہوں دادی جان کے پاس۔ معاذ نے انابیہ کو مخاطب کیا، جی میں پہلے نماز پڑھ لوں، کھانا تو میں یہاں دادی جان کے پاس بیٹھ کر ہی کھا لوں گی۔ اٹھتے ہوئے بولی، لگتا ہے اپنی پوتی سے آپ کی خوب ہی دوستی ہو گئی ہے۔ انابیہ کے جانے کے بعد معاذ نے مسکرا کر دادی کو مخاطب کیا، بس بیٹا آج کل تو یہی بات چین نہیں لینے دے رہی کہ میں نے ساری عمر اتنی پیاری پوتیوں کو خود سے دور رکھا۔ آزردگی سے مسکرائی، چلے کوئی بات نہیں، ٹینشن نہ لے، وہ کہتے ہیں نا دیر آید درست آید۔ اب دادی پوتی کا دن رات کا ساتھ ہے، اپنی محبت و شفقت نچھاور کرتی رہے پوتی پر۔ مسکرایا، میں نے ساری عمر میمونہ سے بلا وجہ کا اناج پالے رکھا، حالانکہ اس بیچاری کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ لائق سے شادی کے پہلے بیوگی کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ وہ اتنی کم عمری میں بیوہ ہوئی تھی، اس کے ماں باپ نے اس کا دوسرا گھر تو بسانا ہی تھا نا۔ تمہارے دادا نے دوست کا بوجھ بانٹنے کے لیے بیٹے کا رشتہ پیش کر دیا اور میں نے میمونہ کی اچھائیوں اور خوبیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اس کا بیوہ ہونا یاد رکھا۔ کس قدر جہالت اور توہم پرستی کا ثبوت دیا میں نے! حالانکہ وہ لائق کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوئی، لیکن میں اپنی کم عقلی اور خود ساختانہ کے ہاتھوں اتنی مجبور ہوئی کہ زندگی بھر اسے اس کا جائز مقام ہی نہ دے پائی۔ دادی جان کیوں سوچتی ہے اتنا؟ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے نا، پلیز اتنی ٹینشن مت لے۔ نہیں معاذ، اللہ نے مہلت سوچنے کے لیے ہی تو دی ہے۔ وہ دھیرے سے بولی، مجھے بہو سے پرخاش تھی نا، پر پوتیوں کا کیا قصور تھا؟ میں نے ساری عمر صرف ایک پوتی کے لاڈ اٹھائے۔ تمہیں بتاؤں معاذ، میرا دل کرتا ہے میں وقت کا پہیہ پیچھے سرکاؤں، انابیہ اور عشاء کے ویسے ہی لاڈ اٹھاؤں جیسے میں نے سارا کے اور تم لوگوں کے اٹھائے ہیں، لیکن میرے نصیب میں صرف ان سے خدمت لینا لکھا ہے۔ بس میرے روم روم سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کر پاتی۔ ان کی آنکھوں کے گوشے گیلے ہو گئے۔ معاذ خاموشی سے ان کا ہاتھ تھپکنے لگا۔ آج کل میرے دل میں ایک اور خواہش بیدار ہوئی ہے، بس تیری ماں کے رد عمل سے ڈر لگتا ہے۔ پھر سوچتی ہوں عتیق سے کہہ کر دیکھوں، ہو سکتا ہے وہ رافعہ کو سمجھا پائے۔ امی کو سمجھانا ابو کے بس کی بات نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں نا، میں کوئی تدبیر لڑاؤں گا۔ آخر بات ہے کیا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا، ہاں یہ بھی صحیح ہے، سب سے پہلے تو تجھ سے ہی پوچھنا پڑے گا، لیکن میں بتائے دے رہی ہوں، تو اور تیری ماں مل کر بھی کوشش کرو گے تو میری انابیہ کے جوڑ کی لڑکی نہ ڈھونڈ پاؤ گے۔ مطلب؟ اس نے دادی کو حیرت سے دیکھا۔ میں نے تیرے لیے انابیہ کو سوچا ہے، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے بہت آج سے پوچھا۔ وہ کچھ لمحے حیرت بھری بے یقینی سے دادی کو دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔
گردن موڑ کر کسی کے موجود نہ ہونے کا یقین کر کے دادی کی طرف جھکا۔ آپ کے اور میرے خیالات میں 100% ہم آہنگی پائی جاتی ہے دادی جان۔ میں نے بھی اپنے لیے کچھ اسی قسم کی بات سوچی ہے۔ اب آپ ہے نا میرے پشت پر، تو میری ساری ٹینشن ختم۔ امی کو انوالو کیے بنا ابو اور چچا جان سے ڈائریکٹ بات کرے، ہو سکتا ہے بات بن ہی جائے۔ اس نے اپنی رضامندی دینے کے ساتھ ساتھ صلاح بھی دے دی تھی۔ دادی جان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا۔ انہوں نے مسکراتے اس بات میں سہلایا۔ اویس صبح شام میسج کر کے انابیہ سے اس کا حال احوال لیتا تھا۔ آج اس نے کال کی تھی۔ آپ ٹینشن نہ لیں اویس بھائی، میں یہاں بالکل خیریت سے ہوں۔ انابیہ نے اس کی تسلی کروائی۔ یار کیا کروں، تمہارے بارے میں ٹینشن نہ لینا میرے دائرے اختیار سے باہر ہے۔ ہر وقت دھیان تمہاری طرف لگا رہتا ہے۔ عشا نے بتایا کہ تمہاری تائی جان کے انداز اور تیور اب بھی وہی ہے، اور چڑیا جتنا تو تمہارا دل ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہ رہی ہو؟ وہ واقعی اس کے لیے بہت فکر مند تھا۔ انابیہ اس کی محبت پر مغرور ہوئی۔ اب میں تائی جان کے تیوروں سے زیادہ نہیں گھبراتی اویس بھائی، کیونکہ اب میرا خیال رکھنے کو میری دادی جان ہے۔ ہم دونوں دادی پوتی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ میں واقعی بہت خوش ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ رہنے اور ان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ وہ بہت اچھی ہے۔ ہمارے درمیان جتنا بھی فاصلہ تھا وہ سمٹ گیا ہے۔ مجھے ان کی محبت اور شفقت پانا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انابیہ نے ہر ممکن طریقے سے اس کی تسلی کروائی۔ چلو اچھی بات ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اویس بھی ذرا مطمئن ہوا۔ وہ اب اس سے خالہ خالو کی خیریت دریافت کرنے لگی۔ 2 ہفتے بعد لئیک، میمونہ اور عشا ملنے آئے تھے۔ بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے دادی جان کی طبیعت میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا تھا، اور وہ اپنی حالت کے پیش نظر جلد از جلد اپنی دلی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ جب بھی لئیک اور عتیق کو بلا کر انابیہ اور معاذ کے رشتے کی بات چھیڑی۔ معاذ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں اس کے لیے انابیہ سے بہتر کوئی انتخاب نہیں پاتی۔ میری پوتی بھی لاکھوں میں ایک ہے۔ میرا حکم سمجھ لو یا مرتی ماں کی آخری خواہش، مجھے میرے پوتے پوتی کی خوشی دیکھ لینے دو۔ اگر تم دونوں میں سے کسی کو اعتراض ہے تو ابھی مجھے صاف جواب دو۔ میں دوبارہ یہ بات اپنے لبوں پر نہیں لاؤں گی۔ کیسی باتیں کرتی اماں، معاذ پر آپ کا پورا حق ہے۔ اس کی زندگی کے حوالے سے آپ جو بھی فیصلہ کرے، ہماری سرتابی کی مجال کہاں؟ اور پھر آپ نے تو اس کے لیے اتنا بہترین انتخاب کیا ہے۔ اس گھر کو انابیہ جیسی بہو کی ضرورت ہے۔ شہراز کے لیے تو اس کی ماں نے من مرضی کر لی، لیکن معاذ کے لیے میں نے اس کا کوئی الٹا سیدھا فیصلہ ویسے ہی قبول نہیں کرنا تھا۔ مجھے تجویز دل و جان سے قبول ہے۔ آپ لئیک اور میمونہ سے پوچھ لیں۔ عتیق احمد نے پل بھر میں اپنی رضامندی دے دی تھی۔ وہ واقعی ماں کے لبوں سے یہ بات سن کر خوش ہوئے تھے۔ اتنے دنوں سے بھتیجی ان کی نظروں کے سامنے تھی، ان پر اس کے جوہر کیوں نہ کھلتے۔ اپنے لائق فائق اور فرمانبردار بیٹے کے لیے ایسی سلجھی ہوئی نیک سیرت اور سگر لڑکے کا رشتہ وہ کیوں قبول نہ کرتے؟ شہراز کے لیے رافعہ کا فیصلہ انہیں ویسے ہی نہ بھاتا تھا۔ بیگم کی آنکھوں پر تو بہن اور بھانجی کی محبت کے پردے پڑے تھے، لیکن شہراز کی خواہش اور رجحان بھی اسی طرف تھا۔ سو انہوں نے اس کے رشتے میں روڑے نہ اٹکائے، لیکن اس سے پہلے معاذ ماں کے کسی غلط فیصلے کی بھینٹ چڑھتا انہیں انابیہ کا رشتہ نعمت غیر مترقبہ لگا، اور انہوں نے بیوی سے مشورے کی زحمت کیے بنا ماں کو فوری رضامندی دے دی تھی۔ دادی جان اب امید بھری نگاہوں سے دوسرے بیٹے کو تک رہی تھی۔ لئیک عجیب مخمصے میں مبتلا تھے۔ معاذ کی اچھائیوں سے انہیں کوئی انکار نہ تھا، اور لحاظ سے انابیہ کے لیے بہترین انتخاب تھا، لیکن دل ہی دل میں بھاوج کے مزاج سے خائف تھے۔ دوسری طرف ماں تھی، زندگی میں پہلی بھی ایک بار وہ ماں کا دل دکھا چکے تھے۔ ان کی ڈاکٹری رپورٹیں بتاتی تھی کہ وہ لمحہ بلمحہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مرتی ماں کی آخری خواہش رد کرنے کا جگرا ان میں نہ تھا۔ آپ نے انابیہ کے لیے جو سوچا بہترین سوچا۔ مجھے بھی اس تجویز پر کوئی اعتراض نہیں۔ اپنے تمام تحفظات بالائے طاق رکھتے ہوئے، ماں پر محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرا کر مخاطب ہوئے۔ دونوں بیٹوں کی رضامندی پا کر ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ نے اماں کی خواہش کا مان رکھا ہے، اور اماں نے انابیہ کے لیے جو سوچا بہترین سوچا۔ سب خدشات کو ذہن سے جھٹک دیں۔ میمونہ انہیں تسلی دے رہی تھی۔ لئیک نے محبت سے بیوی کو دیکھا۔ بجائے اس کے کہ وہ بیٹی کی زندگی کے اتنے اہم فیصلے میں شریک نہ کیے جانے پر شکوہ کرتی، انہیں ہی حوصلہ دے رہی تھی۔ بیٹی کا باپ ہوں میمونہ، 100 طرح کے وہم ستاتے ہیں۔ پھر رافعہ بھابھی کے مزاج سے بھی تو آگاہ ہوں۔ پتہ نہیں وہ اس رشتے کو دل سے قبول کرے گی بھی یا نہیں۔ لئیک کے کہنے پر میمونہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی تھی۔ اپنی پوری زندگی ذہن کے پردے پر لہرائی۔ ایک لمحے کے لیے ان کا دل بھی ڈوب سا گیا، مگر پھر انہوں نے شوہر کے سامنے تصویر کا روشن پہلو رکھا۔ معاذ آپ کا سگا بھتیجا ہے، اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہے، کوئی خامی ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ کیا گارنٹی ہے کہ ہم انابیہ کے لیے باہر کہیں کوئی رشتہ تلاش کرتے تو ایسا بہترین بر ڈھونڈ نہ پاتے؟ اور ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر بہوؤں کو ساس کا نرم گرم مزاج جھیلنا پڑتا ہی ہے۔ آپ بھابھی جان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے شوہر کو تسلی دی۔ لئیک نے محض ہنگارہ بھرنے پر اکتفا کیا۔ میرا معاملہ انابیہ سے مختلف تھا۔
انابیہ میں کوئی ایسی کمی یا خامی نہیں ہے، دیکھ لیجیے گا، شادی کے بعد وہ بہت جلد سسرال میں اور سب کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ انہوں نے اپنی داست میں شوہر کو تسلی دینے چاہی، لیکن لئیک اس بات پر خفا ہو گئے۔ تم میں بھی کوئی کمی یا خامی نہیں تھی، اور تم جیسا جیون ساتھی پانا میری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ پتہ نہیں تم بار بار ایسی باتیں کیوں کر جاتی ہو۔ ناراض ہوئے؟ اچھا جناب، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں دہراؤں گی۔ میمونہ نے پل بھر میں غلطی کا اعتراف کر لیا۔ لئیک مسکرا دیے تھے۔ خالہ اماں، یہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ رافعہ ساس سے شکوہ کری تھی، میرے بیٹے کی زندگی کا معاملہ تھا اور آپ سب نے مجھے ہی دودھ میں سے مکھی کی طرف پھینک دیا۔ آپ کو میرا درد سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب آپ کے ساتھ بھی بیت چکا ہے۔ رافعہ نروٹھے پن سے ان سے مخاطب تھی۔ وہ ماضی کی کس بات کا حوالہ دے رہی تھی دادی جان کو سمجھنے میں پل نہ لگا۔ تمہارا شکوہ بالکل جائز اور برحق ہے رافعہ، لیکن خدا کے لیے تم وہ غلطی نہ کرنا جو میں کر بیٹھی تھی۔ کھلے دل و دماغ سے سوچو گی تو میرا فیصلہ تمہیں اتنا بھی نامناسب نہیں لگے گا۔ یہ تو میں اپنی زندگی کی طرف سے بے اعتبار ہو گئی تھی جو تمہیں راضی کیے بغیر یہ فیصلہ کر بیٹھی، لیکن یقین جانو میرے بعد بھی تم اس فیصلے پر مجھے دعائیں دو گی۔ اس گھر کو اور معاذ کو انابیہ سے بہترین لڑکی کوئی اور نہیں مل سکتی تھی۔ اپنے دل میں اس بچے کے لیے گنجائش پیدا کرو۔ اور حسانیت بھرے انداز میں بھانجی کو سمجھائی تھی۔ رافعہ کچھ بولے بغیر خفگی سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ تمہارے بچوں میں معاذ کی طبیعت اور مزاج سب سے الگ ہے۔ آج کل کی لڑکیوں میں جو تیزی تراری ہوتی ہے وہ کسی ایسی لڑکی کے ساتھ نبھا کر ہی نہ ہو سکتا۔ انابیہ گھر بنانے والی اور رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والی لڑکی ہے۔ معاذ اس کے ساتھ بہت خوش رہے گا، تم میرا یقین تو کرو۔ اب میرے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہوگا تو وہی جو آپ لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں۔ خفگی جتاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ راضی نہیں ہیں تو میں اس رشتے سے انکار کر دیتا ہوں امی۔ رات کو معاذ ان کے گھٹنے پکڑے بیٹھا تھا۔ بس رہنے دو، اپنے باپ اور دادی کو رضامندی دے بیٹھے ہو۔ جب سب کچھ طے ہو گیا ہے تو ماں کی رضامندی کا خیال آیا ہے؟ انہوں نے اس کے ہاتھ جھٹک کر پرے ہٹائے۔ دادی جان کی آخری خواہش تھی، میں انہیں منع نہیں کر سکتا تھا امی۔ اس نے اپنی پسندیدگی کا ذکر گول کرتے بات دادی پر ڈالا۔ جانتا تھا کہ اگر ماں کو انابیہ کے بارے میں اس کے دلی جذبات کی بھنک بھی پڑی تو وہ مزید بدگمان ہو جائے گی۔ انابیہ اچھی بھلی لڑکی ہے امی، آپ کیوں اس رشتے پر ناخوش ہیں؟ سارا نے بھی حیرت سے ماں سے پوچھا۔ تمہیں تو اچھی لگے گی ہی، تمہارے حصے کی ذمہ داریاں وہ جو نبھا رہی ہے۔ رافعہ بیٹی کی رگ رگ سے واقف تھی۔ سچ کہہ رہی امی، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوتی تھی کہ جب انابیہ چلی جائے گی تو میں دادی جان کو کیسے سنبھالوں گی۔ میرا مطلب ہے 1-2 گھنٹے کی تیمارداری تو پھر ممکن ہے، مگر 24 گھنٹے کی نگہداشت نہیں بھائی، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ وہ اپنے اصلی منہ پھٹ انداز بولی۔ رافعہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے امی، جب آپ ہی راضی نہیں تو میں یہ رشتہ جوڑ کر کیا کروں گا؟ میرے لیے سب سے مقدم آپ کی رضامندی ہے۔ میں ابو اور دادی جان دونوں سے خود معذرت کر لوں گا۔ معاذ اٹھتے ہوئے بولا کہ نہ کہ اسے ماں کے چہرے کے تاثرات بھی ملاحظہ کر رہا تھا۔ رہنے دو، جب تمہارے ابو اور دادی دونوں کی یہی خواہش ہے تو میں انکار کر کے بری کیوں بنوں؟ مان لو ان کی بات، میرا کیا ہے، سمجھوتا کر ہی لوں گی۔ نروٹھے پن سے بولی۔ بیٹے کی سعادت مندی نے انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ چلے جیسے آپ کی مرضی، فرما برداری دکھاتا پھر سے بیٹھ گیا۔ من کی مراد اتنی آسانی سے پوری ہو جائے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دادی جان کی اگلی خواہش انابیہ اور معاذ کے نکاح کی تھی۔ پتہ نہیں انہیں بے اعتباری بہو کی طرف سے تھی یا اپنی زندگی سے بس انہوں نے دونوں بیٹوں سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھنا چاہتی تھی۔ ان کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی تھی۔ لئیک اور عتیق دونوں ہی ماں کی خواہش رد نہ کر پائے۔ سادہ سی تقریب میں انابیہ اور معاذ کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ دادی کی بگڑتی طبیعت کی پریشانی انابیہ کو پانے کی خوشی پر غالب آ گئی تھی۔ وہ اپنے ڈاکٹر دوست سے دادی کی رپورٹس فون پر ڈسکس کر رہا تھا۔ سگنلز کے مسئلے کی وجہ سے کال بار بار ڈراپ ہو رہی تھی۔ فون لیے باہر کی طرف بڑا مگر پھر ٹھٹک کر رکا تھا۔ داخلی دروازے کی سیڑھیوں پر انابیہ بیٹھی اور وہ بھی یقیناً فون پر ہی کسی سے محو گفتگو تھی۔ معاذ اس کی گفتگو سننے کے ارادے سے وہاں نہیں گیا تھا، لیکن جو بات اس کے کانوں میں پڑی تو اس کا واپس پلٹنا مشکل ہو گیا۔ مجھے کیا خبر تھی اویس بھائی کہ یوں اچانک سب کچھ طے پا جائے گا؟ میں تو خود اب تک بے یقین ہوں، آپ کو بتانے تک کی مہلت نہیں ملی۔ وہ روحاں سی ہو کر کسی کو وضاحت دے رہی تھی۔ معاذ کے قدم جکڑے گئے تھے۔ خوش ہونے یا نہ ہونے کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے اویس بھائی، پہلا مرحلہ تو یقین کرنے کا ہے، ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے بولی تھی۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا کہ وہ تڑپ کر بول اٹھی۔ میری زندگی پر آپ کا حق اور اختیار کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ بابا صرف دادی جان کی طبیعت کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، ورنہ آپ جانتے ہیں امی بابا نے میرے حوالے سے پہلے بات آپ ہی کی مانی تھی۔ انابیہ کی وضاحتوں کا سلسلہ ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ اس کے لہجے کا رنج، آزردگی اور کسی اور شخص کی اس کی زندگی میں استحقاق بھری موجودگی سننے کو باقی رہ بھی گیا تھا۔
معاذ بھول گیا تھا کہ وہ ایک ضروری کال کرنے اس طرف آیا تھا۔ دل و دماغ پر بھاری بوجھ لیے وہ دھیرے سے وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ دادی جان کی طبیعت سنبھلنے میں نہ آ رہی تھی۔ اس بار انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا تو ان کا جسد خاکی ہی واپس آیا تھا۔ ان کی حالت کے پیش نظر ذہنی طور پر سب پہلے ہی یہ حقیقت تسلیم کر چکے تھے کہ ان کی عمر کی نقدی بس ختم ہونے والی ہے، لیکن پھر بھی ان کے بچھڑنے کے غم سے سب نڈھال تھے۔ موت کی ہبت اور صفاقی وقتی طور پر ہی صحیح مگر سب کو زندگی کی ناپائیداری کا احساس دلا کر جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ہر آنکھ ان کی جدائی پر اشک بار تھی۔ سب سے برا حال انابیہ کا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس کا اور ان کا دن رات کا ساتھ تھا۔ اس عرصے میں اسے دادی جان سے جو محبت اور شفقت ملی اس نے اس کی ساری عمر کی تشنگی مٹا دی۔ وہ ان کو بار بار مان بھرے انداز میں باور کرواتی تھی کہ طبیعت میں بہتری آنے پر انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے گی۔ وہ اس بات پر مسکرا دیتی تھی، شاید جان گئی تھی کہ اب زندگی ایسی کوئی بھی مہلت دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ اپنی پیاری پوتیوں کے ساتھ ماضی میں رواں رکھے جانے والی بیگانگی انہیں ہر پل کے پچھتاوے اپنی پیاری پوتیوں کے ساتھ ماضی میں رواں رکھے جانے والی بیگانگی انہیں ہر پل کے پچھتاوے میں مبتلا رکھتی تھی۔ انابیہ انہیں بار بار یقین دلاتی تھی کہ وہ ان کی اتنی محبت اور شفقت پانے کے بعد ماضی کو بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ اللہ تجھے معاذ کے سنگ اتنا خوش رکھے میری بچی کہ تیری دادی کی روح تک آسودہ رہے، اسے دعا دیتی۔ ویسے تجھے معاذ اچھا تو لگتا ہے نا؟ وہ پوتی سے کسی گہری سہیلی کی طرح رازداری سے پوچھتی۔ آپ ہر وقت ان کی تعریفیں کرتی ہیں، ظاہر ہے اچھے ہی ہوں گے، انابیہ سر جھکا کر جواب دیتی۔ اچھا نہیں، بہت اچھا ہے۔ تم دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہو، ایک دوسرے کے سنگ زندگی گزارو گے نا تو دادی کو دعائیں دو گے۔ وہ ان کا رشتہ جڑنے پر واقعی بہت خوش تھی اور انابیہ کو کم از کم اطمینان تھا کہ ان کی زندگی میں آنے والی آخری خوشی کا باعث بنی۔ خالہ، خالو، اویس بھائی دادی جان کے جنازے میں شریک ہونے آئے تھے۔ غم کی شدت سے معاذ نڈھال تھا، لیکن جب لئیک احمد نے بھتیجے کا تعارف بیوی کے بھانجے سے کروایا تو اس کا نام سن کر چونکا۔ اس نے اویس سے مصافحہ بھی کیا اور تعزیت بھی وصول کی، لیکن اس سے مل کر دل پر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ دراز قد، خوبرو اور جاذب نظر شخصیت رکھنے والے اویس یعنی یقیناً کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ معاذ کو اپنی جلد بازی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے سوچا ہی نہیں کہ انابیہ بھی اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی رائے رکھتی ہوگی۔ اس نے صرف اپنے دل کی سنتے ہوئے دادی کی مدد سے جھٹ پٹ انابیہ کو اپنے نام کروا لیا۔ کسی نے اس سے بیچاری کی رائے تک لینے کی زحمت نہ کی۔ انابیہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا خیال اسے بے چین کر گیا۔ جو ہوا وہ ٹھیک نہ تھا۔ زندگی بھر کے بندھن میں کوئی ایک فریق دل سے راضی نہ ہو تو پھر یہ بندھن دونوں کے لیے ہی بوجھ بن جاتا ہے۔ معاذ ابھی سے ہی خود کو اس بوجھ تلے دبا محسوس کر رہا تھا۔ آگے جانے کیا ہونا تھا، بے بسی سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ لئیک احمد بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ رخصت ہو گئے تھے۔ انابیہ ابھی تک دادی کی جدائی کے غم سے نڈھال تھی اور اس کی آنکھوں کی سرخی ختم نہ ہو رہی تھی۔ معاذ نہ چاہتے بھی اس کی غمزدہ صورت سے کچھ اور معنی بھی اخذ کر رہا تھا۔ جانے سے پہلے رافعہ نے دیور دیورانی کو مخاطب کیا، یہ وقت ایسی بات کے لیے مناسب تو نہیں، لیکن تم بیٹی کے ماں باپ ہو، تمہیں ذہنی طور پر تیار کرنا میرا فرض ہے۔ میں اب شیراز اور معاذ کی شادی میں مزید تاخیر نہیں چاہتی۔ خالہ اماں کے بعد گھر ویسے ہی کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، بس میں اب جلد از جلد بہویں گھر میں لانا چاہتی ہوں۔ ہم 2 مہینے کے اندر اندر انابیہ کی رخصتی لے لیں گے۔ انہوں نے قطعی انداز میں باور کروایا۔ معاذ جو ان لوگوں کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پر کھڑا تھا، ایک اچٹتی نگاہ انابیہ پر ڈالی جو تائی کی بات سن کر مدہوش نگاہوں سے ماں باپ کو تک رہی تھی۔ انابیہ آپ کی امانت ہے بھابھی، جب چاہیں آ کر لے جائے۔ لئیک احمد نے متانت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ انابیہ نے تڑپ کر باپ کو دیکھا۔ معاذ کی نگاہوں سے اس کا رد عمل مخفی نہ رہ پایا۔ وہ نگاہوں کا رخ پھیر گیا۔ میں معاذ سے مل کر مطمئن ہوا ہوں، وہ اچھا لڑکا ہے، اب تم اپنے خدشات سے پیچھا چھڑا لو۔ اویس آج آفس سے واپسی پر سیدھا وہیں آ گیا تھا اور انابیہ کے کمرے میں جا کر اسے سمجھانے بیٹھ گیا۔ وہ اچھے ہیں، میں ان کی اچھائی کی منکر نہیں، لیکن میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میرے مقدر میں بھی امی والی زندگی نہ ہو۔ تائی جان اس رشتے پر دل سے راضی نہیں ہے، وہ صرف دادی جان کی حالت کے پیش نظر ایک کڑوا گھونٹ پینے پر راضی ہوئی ہے، اور میں اس گھر میں انچاہا بن کر نہیں جانا چاہتی۔ انابیہ نے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ اویس ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ خود کو خالہ سے کمپیئر مت کرو، تم جانتی ہو تمہاری پوزیشن اور ان کی پوزیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس نے انابیہ کو رسان بھرے لہجے میں سمجھایا۔ آپ ابھی میری تائی جان سے سرسری سا ملے ہیں، 2 دن بھی ان کے ساتھ گزارنے پڑتے تو پتہ چلتا کہ ان کی کھورتی نگاہوں کا سامنا کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ انابیہ نے منہ بسورا۔ ارے چھوڑو یار، 80% سانسیں ایسی ہی خوفناک ہوتی ہے، بس تم جانے کے ساتھ ہی معاذ کو مٹھی میں کر لینا، اپنی والدہ محترمہ سے خود نمٹ لے گا۔ اویس نے شگفتگی بھرے انداز میں اسے چھیڑا۔ اویس بھائی،
معاذ کے ذکر پر ٹھیک ٹھاک شرما گئی۔ اویس اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے ہنس پڑا۔ کہاں اتنی فوری شادی پر اس کا دل ڈوب ڈوب جاتا تھا، اور کہاں معاذ کے تصور پر ہی دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ دادی اپنے پوتے کو ہیرا کہتی تھی۔ یہ ہیرا انہوں نے پوتی کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ انابیہ کو مرحومہ دادی پر پیار تو اپنے نصیب پر رشک آنے لگا تھا۔ تائی جان کے حوالے سے اس کی گھبراہٹ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی تھی۔ جب معاذ اس کے ساتھ ہوگا تو وہ تائی جان کا گرم سرد رویہ بھی جھیل لے گی۔ وہ اپنے دل کو سمجھانے میں کامیاب ہونے لگی۔ شادی سے پہلے کسی کے دل میں پسندیدگی بھرے جذبات رکھنا کوئی گناہ تو نہیں۔ انابیہ کے کردار میں کوئی کمی یا جھول نہیں۔ معاذ کے دل نے انابیہ کو کلین چٹ دے دی تھی۔ قصور تو ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اس کے رضامندی جانے بغیر اسے زبردستی کے بندھن میں باندھ دیا تھا، بندھن بھی ایسا مضبوط جو معاذ چاہنے کے باوجود نہ توڑ سکتا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ دل اس معاملے میں خود غرضی دکھا رہا تھا، جو انابیہ کی خوشی کے بجائے اپنی خوشی سوچ رہا تھا۔ میں انابیہ کو اتنی محبت، اتنا پیار دوں گا کہ وہ ماضی بھلانے پر مجبور ہو جائے گی۔ اللہ نے چاہا تو ہم دونوں ایک بھرپور زندگی جئیں گے۔ معاذ خود کو تسلی دیتا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کی خوش فہمی اور خوش گمانی بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر میں جوش و خروش صرف شیراز اور عروسہ کے حوالے سے تھا۔ ماں من چاہی بہو کے لیے دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہی تھی۔ ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک تھی، لیکن شادی سے پہلے عروسہ نے اپنی پسند کی خریداری کی فرمائش کر دی۔ گندہ شیراز کا استعمال کیا تھا۔ جب پیسے خرچ ہونے ہی ہیں تو اچھی بات نہیں کہ عروسہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ آپ اسے ساتھ لے جایا کرے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس جھنجٹ میں پڑتی ہی کیوں ہیں؟ آپ اپنے گھٹنوں کے درد سے ویسے عاجز رہتی تھی۔ میں خالہ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ عروسہ اور خالہ خود ہی شاپنگ کر لے گی۔ شیراز نے کھانے کی میز پر موضوع چھڑا۔ واہ بھائی بیٹا، جب میں اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کر چکی ہوں تب تمہیں یہ خیال آیا ہے؟ عروسہ کو سمجھا دو کہ میں نے اس کے لیے ہر چیز بہترین خریدی ہے، فکر نہ کرے، بلکہ میں خود ہی فون کروں گی۔ انہوں نے شیراز کو تسلی دی۔ امی آپ شاپنگ کرنے سے پہلے خالہ کو بتا ہی دیتی، وہ اور عروسہ بھی ساتھ شامل ہو جاتی۔ شیراز ذرا بدمزہ ہوا تھا، پھر اچانک اسے خیال آیا، آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے ابھی انابیہ کے لیے خریداری کا آغاز نہیں کیا ہے، تو آپ یوں کیوں نہیں کرتی کہ عروسہ کے لیے خریدی چیزیں انابیہ کے لیے رکھ لے؟ عروسہ اپنی شاپنگ اپنی مرضی سے کر لے گی۔ شیراز کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ میں نے عروسہ کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں خریدی ہیں، وہ سب انابیہ کے لیے رکھ دوں؟ وہ غصے میں بیٹے کو جھڑک بیٹھی۔ نہیں بیگم صاحبہ، اچھی اور مہنگی چیزوں پر کیا آپ کی بھانجی کا ہی حق ہے؟ یا معاذ اپنی کمائی آپ کے ہاتھ پر نہیں رکھتا جو آپ ابھی سے ہی دونوں بیٹوں کی بیویوں میں فرق روا رکھ رہی ہے؟ عتیق نے بیگم کو ٹوک دیا۔ مجھے بھانجی پیاری ہونے کا طعنہ دے رہے اور آپ کی بھتیجی جس نے ابھی بہو بن کر گھر میں قدم نہیں رکھا، آپ اس کی حمایت کے لیے ابھی سے خم ٹھونک کر میدان میں اتر آئے ہیں۔ جب وہ آ جائے گی تب کیا حشر کرے گے میرا؟ عروسہ اور شیراز پر آیا غصہ شوہر کی بے وقت مداخلت پر ان کی طرف منتقل ہو گیا۔ میری بھتیجی آپ کی بھانجی سے لاکھ گنا اچھی ہے، جلد یا بدیر آپ کو بھی اس کا احساس ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید گرہ لگاتی۔ انابیہ کے لیے وہ چڑ اور بیزاری جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی تھی، شوہر کی بات سن کر پھر عود آئی۔ ایک تو آپ نے میری مرضی کے بغیر میرے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا، اور نہ صرف رشتہ طے کیا بلکہ نکاح تک کر ڈالا، اور اب اس کی خاطر مجھ سے لڑنے مرنے پر تیار بیٹھے ہیں۔ میں کہتی ہوں عتیق احمد، آپ کی بھاوچ اور بھتیجیاں جادوگرنیاں ہیں۔ آخری عمر میں خالہ اماں کو کیسے مٹھی میں کر کے میرے بیٹے کو ہتھیا لیا، اب آپ اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کی مالا جپتے رہتے ہیں۔ میں تو اس وقت سے ڈرتی ہوں جب وہ لڑکی مستقل اس گھر میں آ جائے گی۔ میری بھاوچ نے اپنی بچیوں کو خدمت، محبت اور اطاعت گزاری کا جادو سکھایا ہے، جس سے وہ ہر کسی کا دل مٹھی میں کر لیتی ہے۔ دیکھ لینا، یہ جادو تم پر بھی چل کر رہے گا۔ عتیق احمد مسکراتے ہوئے کھانے کی میز سے اٹھے اور جاتے جاتے بیوی کو مزید چھیڑ گئے تھے۔ رافعہ کا موڈ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ شیراز نے بھی عافیت اسی میں جانے کہ عروسہ کی شاپنگ کا ذکر کسی مناسب وقت پر اٹھا رکھے رہا۔ معاذ تو اسے گویا اس گفتگو سے کوئی سروکار ہی نہ تھا، خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھاتا رہا۔ دلہن بن کر انابیہ پر اتنا روپ چڑھا تھا کہ کوئی نگاہ اس پر ٹکی نہ رہی تھی۔ وہ شرمگی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سب کے تعریفی تبصرے سن رہی تھی، لیکن اس کا دل اس وقت ڈوب سا گیا جب اس نے تائی جان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی نخوت اور سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے پور سجی حسین و جمیل بہو کے لیے کسی قسم کے التفات کا مظاہرہ نہ کیا۔ وہ دلہا کی ماں بن کر آئی تھی اور اسی کروفر کے ساتھ پنڈال میں بیٹھی تھی۔ میمونہ کی طرف کی جو بھی رشتہ دار خاتون تھی انہیں کمپنی دینے ذرا دیر کو رافعہ کے پاس بیٹھتی، وہ باتوں ہی باتوں میں نخوت بھرے انداز میں یہ باور کروانا نہ بھولتی کہ رشتہ سراسر ان کی مرحومہ ساس کی خواہش پر طے پایا ہے۔ انابیہ نہ جانتی تھی کہ بیتے کچھ دنوں میں تائی جان اس کے لیے نادان دوست ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے بیوی کی بھانجی کے ساتھ اپنی بھتیجی کا تقابلی موازنہ کر کے انہیں انابیہ سے مزید برگشتہ کر دیا ہے۔
تائی جان کا نخوت بھرا انداز کسی کی نگاہوں سے بھی مخفی نہ رہا تھا۔ جب رشتہ داروں کی چمگوئیاں اویس کے کانوں میں پڑی تو مضطرب ہو کر معاذ کے پاس آیا۔ شومئی قسمت اس وقت معاذ کے آس پاس دونوں طرف کا کوئی رشتہ دار موجود نہ تھا۔ آپ کی والدہ کی باتوں سے صاف لگ رہا ہے کہ دل سے اس رشتے پر راضی نہیں، لیکن انابیہ کا خیال رکھنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ انابیہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہے، بہت حساس دل رکھتی ہے یہ۔ دوسری لڑکیاں جن باتوں کو درخور اعتنا ہی نہیں جانتی، یہ ان پر بھی پہرو کر سکتی ہے۔ پلیز اس کا خیال رکھنا، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ شدت جذبات سے اویس کی آواز کانپ سی گئی تھی۔ معاذ نے گہری سانس اندر کھینچی۔ انابیہ کے حوالے سے نصیحت چچا جان چچی جان یا خاندان کا کوئی بڑا بزرگ کرتا تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ وہ ان کے خدشات سمجھ کر تشفیع آمیز جواب دینے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن انابیہ کے لیے اس شخص کا استحقاق بھرا لہجہ اسے بری طرح سلگا گیا تھا۔ انابیہ میری منکوحہ ہے اور میری ذمہ داری ہے۔ میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانا جانتا ہوں۔ آپ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ معاذ نے سر توڑ کوشش کر کے اپنے لہجے سے ناگواری نہ جھلکنے دی تھی۔ اویس اس کا کندھا تھپ تھپا کر چلا گیا۔ رخصتی کے سمے بھی جذباتی مناظر کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ عیشا نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ سب اسے سمجھا اور سنبھال رہے تھے اور آخر وہ بھی انہی محترم کے قابو آئی تھی۔ اویس اسے بازو کے گھیرے میں لے کر ایک طرف چلا گیا تھا۔ انابیہ صرف ماں باپ کو پریشان نہ کرنے کے لیے اپنے آنسوؤں پر بند باندھے ہوئے تھی، لیکن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کا آغاز ہوا، وہ پیچھے رہ جانے والوں کو یاد کر کے وقفے وقفے سے آنسو بہاتی رہی۔ یہ سلسلہ سارے سفر میں ہی رہا تھا۔ اب میں اتنا برا بھی نہیں یار، جو میرے ساتھ زندگی گزارنے کے تصور سے ہی سارے سفر میں۔ یہاں سے پیج مسنگ ہے، میں گوگل سے سرچ کر کے ریڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تمہاری ہچکی بندھی رہی۔ ہجلا روسی میں معاذ کے لبوں سے سب سے پہلے یہ شکوہ برآمد ہوا۔ انابیہ کو یہ بات سن کر پھر سے رونا آنے لگا۔ اگر وہ اپنی شرم، جھجک اور گھبراہٹ پر قابو پا سکتی تو اسے یہ ضرور جتاتی کہ اگر وہ لڑکی ہوتا تو اسے اپنوں کو چھوڑنے کے غم کا پتہ چلتا۔ انابیہ کی خاموشی اور بھیگی پلکوں نے معاذ کو شدید ترین احساس ندامت میں مبتلا کر دیا تھا۔ تم جانتی ہو انابیہ، یہ رشتہ دادی جان کی خواہش پر جڑا تھا۔ بعض سمجھوتے آپ کے مقدر کا حصہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اب ہم جس بندھن میں بن چکے ہیں، ہمیں ہر طور اسے نبھانا پڑے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میری ذات سے تمہیں کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی اس سمجھوتے کو نبھانے میں اپنی سی کوشش ضرور کرو گی۔ وہ بہت نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ انابیہ کے سر پر گویا ساتوں آسمان گر پڑے تھے۔ اس نے من چاہی بہو نہ ہونے کی حقیقت تو رشتہ جڑنے کے کچھ دن بعد قبول کر لی تھی، لیکن وہ معاذ کے لیے بھی فقط ایک سمجھوتا بھرا انتخاب تھی۔ یہ جاگسل سچائی کیسے قبول کر لیتی؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ معاذ نے جانے ان آنسوؤں سے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ پلیز حوصلہ کرو اور کچھ اچھے کی امید رکھو۔ دلوں میں گنجائش نکالنے والی ذات اللہ کی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی رشتے کو نبھانے کے لیے محبت سے زیادہ خلوص اور دیانتداری اہم ہوتی ہے۔ تم میرے خلوص پر کبھی کوئی شبہ نہ کر پاؤ گی۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تم یہ رشتہ کس انداز میں نبھاتی ہو یہ تم پر منحصر ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو میری طرف سے کسی شکایت کا موقع نہ ملے۔ اپنے روتے کلاتے دل کو بمشکل سنبھالتے ہوئے اسے بھی کال دینا پڑا تھا۔ یہ دونوں کی نئی زندگی کی شروعات تھی۔ ولیمے کے بعد رواج کے مطابق وہ انابیہ اور اس کے گھر والوں کے ہمراہ گیا تھا۔ چچا جان کی محبت اور شفقت اپنی جگہ، چچی جان اسے داماد سمجھ کر VIP پروٹوکول دے رہی تھی، اور وہ اتنی خاطر مدارات پر شرمندہ ہوئے جا رہا تھا۔ انابیہ ویسی گمسم سی تھی۔ عیشا جس نے رخصتی پر رونے دھونے کے ریکارڈ توڑے ہوئے تھے، اب چونچالی کے موڈ میں تھی۔ معاذ بھائی، آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد آپ کو کون سی اضافی ڈیوٹی بھگتانی پڑے گی؟ وہ ہنستے ہوئے معاذ سے مخاطب ہوئی۔ معاذ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو اپنے بیڈ روم میں کسی بھی چھپکلی کی آمد کا راستہ روکنا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کمرے میں کوئی چھپکلی آ گئی اور انابیہ آپی کی اس پر نگاہ پڑ گئی تو آپ وہ چھپکلی بھگانے یا مارنے کی بعد بھی سکون سے نہیں سو پائیں گے، کیونکہ آپی ساری رات اٹھ کر لائٹ جلا کر کمرے کی ساری دیواروں کا جائزہ لیتی رہے گی، اور اگر ان کے چہرے پر ان کا دوپٹہ یا لحاف کا کنارہ بھی آ جائے گا نا تو یہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھے گی۔ عیشا کھلکھلاتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ چلو، اطلاع دینے کا شکریہ۔ اب میں اپنے بیڈ روم میں کسی ممکنہ چھپکلی کی آمد سے ہوشیار رہوں گا۔ وہ ہنسا تھا، اور یوں ہنستے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔
انابیہ نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اللہ نے اس شخص کو تو اس کے نصیب میں حصہ بنا دیا تھا، کیا ہی اچھا ہوتا وہ اس کی محبت کی بھی حقدار ٹھہرتی۔ اس کا دل کرلایا تھا، وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ ایک پل کو معاذ کے مسکراتے لب بھینچ سے گئے تھے۔ عشاء کی طرف متوجہ ہوئے اس نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی تھی۔ وہ چچا جان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد تھا۔ وہ نماز سے واپسی پر کسی شناسہ سے بات کرنے کھڑے ہو گئے۔ معاذ گھر کی سمت بڑھ گیا۔ گھر کے باہر گاڑی کھڑی دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ چھٹی اس نے کوئی الارم سے بچایا۔ چچی جان عشاء کو ساتھ لگائے پرتکلف ڈنر کی تیاری میں مصروف تھی۔ معاذ لاؤنج کی سمت بڑھا تو اویس کی جھلک دکھائی دی۔ اپنے ذہن میں آنے والے خیال کی تصدیق پر بدمزہ سا ہوا، یعنی آنے والا اویس ہی تھا۔ انابیہ اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ معاذ نے بغور دیکھا اویس انابیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپ تھپاتے ہوئے جانے کن راز و نیاز مشغول تھا۔ اشتعال کی شدید لہر نے معاذ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے پلٹا تھا جب عشاء ہی وہاں سے گزری۔ آپ نماز پڑھ کر آ گئے معاذ بھائی؟ لیکن بابا کہاں رہ گئے؟ میں تو دسترخوان لگانے والی تھی، آتے ہوں گے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ عشاء کی آواز سن کر اویس بھی اٹھ کر اسی طرف آیا تھا۔ اس نے معاذ سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ میں آپ کو اور نابیہ کو انوائٹ کرنے آیا ہوں، کل کا لنچ ہماری طرف کیجیے۔ سوری، کل صبح صبح تو میں نے واپس نکلنا ہے، اگر نابیہ رکنا چاہے تو یہ آپ کے ساتھ لنچ کر لے گی۔ اس اپارٹ سے انداز بولا۔ اویس اس انداز پر ذرا سا ٹھٹکا۔ نو پرابلم، آپ دونوں کی دعوت ادھار رہی، نیکسٹ ٹائم صحیح۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ اویس نے دوبارہ معاذ کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کہاں چلے اویس بھائی؟ کھانا بالکل تیار ہے۔ عشاء نے اسے روکنا چاہا، ساتھ ہی اویس بھائی جا رہے امی کہہ کر ماں کو پکارا تھا۔ میمونہ سے پہلے انابیہ وہاں آئی تھی۔ اتنی جلدی جا رہے؟ ہمارے ساتھ کھانا تو کھا لیجیے۔ انابیہ بھی اویس کو روکا۔ معاذ کو اس کی قسمت پر رشک آیا تھا، یہ لڑکا اسی طرح ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے۔ چل اویس، کھانا کھا کر جانا ورنہ لئیک بھی مجھ پر ہی خفا ہوگے۔ خالہ، بہت ضروری کام سے جانا ہے، انکل سے میں خود معذرت کر لوں گا۔ اوکے انابیہ، اپنا خیال رکھنا۔ اس کا سر تھپک کر چلا گیا تھا۔ معاذ نے ایک نگاہ انابیہ کے چہرے پر ڈالی، اویس کے جانے کے بعد جس کے چہرے کی جوت بجھ سی گئی تھی، یا ایسا صرف معاذ کو ہی محسوس ہو رہا تھا۔ معاذ بھائی، یہ تو فاؤل ہے، آپ نے تو کل شام کو واپس جانا تھا، اب اچانک صبح واپسی کا پروگرام کیسے بن گیا؟ عشاء اب ٹھنکتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ معاذ کوئی بہانہ گھڑنے لگا تھا۔ گھر میں 2 نئی دلہنیں موجود تھیں، لیکن ناز نخرے صرف عروسہ کے اٹھائے جا رہے تھے۔ انابیہ کو عروسہ سے کوئی جلن یا حسد محسوس نہ ہوتا تھا۔ جب اس کے نصیب میں شوہر کی محبت نہ لکھی تھی تو باقی لوگوں کی اہمیت دینے یا نہ دینے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ انابیہ نے از خود گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اسے نئی دلہن والا پروٹوکول نہ ملنے پر کوئی مسئلہ نہ تھا۔ عروسہ اور شیراز ہفتے بھر کے لیے ہنی مون منانے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے تھے۔ معاذ بھائی، آپ لوگوں نے اپنا ہنی مون پلان نہیں کیا؟ ناشتے کی میز پر سارا بھائی سے مخاطب ہوئی۔ شیراز کا تو اپنا کام ہے، چھٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، معاذ کو آفس سے بار بار چھٹیاں تھوڑی مل سکتی ہے۔ اب 2 دن تو یہ انابیہ کے میکے میں لگایا تھا۔ ماں سے کچھ بولنے سے پہلے ہی رافعہ بول پڑی تھی، ساتھ ہی بیٹی کو گھورا بھی۔ انابیہ کے آنے سے اچھا بھلا سکون ہو گیا تھا۔ کچن کے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے اور بیٹی محترمہ بھائی بھاوج کو ہنی مون پر جانے کی صلاح دے رہی تھی۔ انہوں نے فرصت ملنے پر بیٹے کے دماغ کے نٹ پیچ کسنے کا سوچ لیا تھا۔ عروسہ اور شیراز ہفتے بھر کا کہہ کر گئے تھے اور 11ویں دن گھر لوٹے۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی فضا پر جمود سا طاری تھا۔ آتے ہی گھر میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ شام ڈھلے لوٹے تھے۔ انابیہ نے تائی جان کی ہدایت پر خاصا پرتکلف کھانا بنایا تھا۔ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اب چائے کا دور چل رہا تھا جب سارا تحفوں والے بیگ کھولنے بیٹھ گئی۔ سارا، یہ والا بیگ رہنے دو، اس میں میرے گھر والوں کے گفٹ ہے۔ آپ لوگوں کے گفٹس کا یہ بیگ رہا۔ عروسہ نے دوسرے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے بھابھی جان، گفٹ تو ہم اپنے والے ہی لیں گے، لیکن شاپنگ تو ساری دیکھیں گے نا، سارا نے بے تکلفی سے کہا۔ عروسہ نے شوہر کو برہم ہو کر گھورا۔ کتنا سست تھا شیراز، سامان اٹھا کر کمرے میں رکھنے کی زحمت تک نہ کی۔ سارا بیگ کھول کر سامان باہر نکال رہی تھی۔ رافعہ بھی دلچسپی سے چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ دونوں بیگز کے تقابلی موازنے کے بعد سارا کا موڈ شدید ترین آف ہو گیا تھا۔ آپ نے ہیرا اور لائبہ کے لیے اتنی ڈھیر ساری چیزیں لی ہیں اور سب ایک سے بڑھ کر ایک، اور میرے لیے یہ سب اسٹینڈرڈ مال اٹھا لائے ہیں۔ سارا دل کی بات دل میں رکھنے والوں میں سے تو تھی نہیں، اور اس وقت تو اس کا غصہ بچا تھا۔ عروسہ نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کی شاپنگ پر دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا۔ سارا کے لیے بھی ویسے تو کافی چیزیں تھیں، لیکن بہنوں اور نند کے لیے خریدے گئے سامان کے معیار میں حقیقتاً زمین آسمان کا فرق تھا۔ رافعہ بھی یہ سب دیکھ کر خاموش سی ہو گئی تھی۔ ناراض ہونے کی کیا بات ہے سارا، تمہیں یہ والی چیزیں پسند آ رہی ہے تو تم یہ رکھ لو، ویسے میں نے
تو تمہارے لیے بھی بہت دل سے شاپنگ کی تھی، حیرت ہے تمہیں کچھ پسند نہیں آیا۔ عروسہ دل کی کھولن دل میں چھپاتی بظاہر بڑے میٹھے لہجے میں نند سے مخاطب ہوئی۔ آپ کی دل سے کی جانے والی شاپنگ بھی دیکھ لی عروسہ بھابی، اور آپ کا دل بھی۔ شکوہ مجھے آپ سے نہیں شہراز بھائی سے ہے۔ کیا ان کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی جو ماں بہن اور سسرال والوں کے لیے خریدے جانے والے سامان کا فرق ہی نہ دیکھ پائے؟ اور یہ سامان بھی رکھیے اپنے پاس۔ الحمدللہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، بد لحاظی سے بولی امی۔ سمجھائے آپ سارا کو، بدتمیزی کے ریکارڈ توڑ رہی ہے یہ۔ ابھی تو عروسہ کو اس گھر میں آئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور یہ ابھی سے نند بن کر دکھا رہی ہے۔ شہراز نے سخت برہم ہو کر ماں کو مخاطب کیا، سارا جاؤ تم یہاں سے۔ رافعہ نے اسے ٹپٹ کر وہاں سے بھیجا اور پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ سارا کا شکوہ اتنا غلط بھی نہیں ہے شہراز، اس کا انداز غلط ضرور تھا اور میں اسے سمجھاؤں گی بھی، لیکن سچی بات ہے تم دونوں نے بھی مجھے بہت مایوس کیا۔ رافعہ دکھ بھرے لہجے میں بولی تھی، خالہ اگر میں نے اپنی ماں بہن کے لیے کچھ خریدا ہے نا تو اپنی منہ دکھائی کے پیسوں سے خریدا ہے۔ آپ کے بیٹے نے تو شادی کر کے جیب بھی جھاڑ لی ہے، شہراز کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے اس شاپنگ پر۔ اور آپ سارا کو سمجھائیں آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کریں ورنہ مجھے بھی بدلحاظ ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ عروسہ بھی تن فن کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ معاذ جواب تک خاموش تماشائی تھا، اب بھی خاموشی برقرار رکھتے اپنا چائے کا کپ اٹھا کر کمرے میں چلا گیا۔ انابیہ بیڈ پر بیٹھی ایک ہاتھ سے دوسرا شانہ دبا رہی تھی۔ معاذ کو دیکھ کر ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ تھک گئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو؟ گھبرا کر انکار میں گردن ہلا گئی۔ خود پر اضافی ذمہ داریاں مت ڈالو، کسی کام کا انکار کرنا بھی سیکھو، اور اگر انکار کی ہمت نہیں ہے تو مجھے فون تو کر سکتی تھی نا، میں آفس سے ذرا جلدی اٹھاتا، تمہاری ہیلپ بھی کروا دیتا۔ امی نے بھی آج ٹھیک ٹھاک دعوت کا اہتمام کر ڈالا۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں کچن میں اتنا کھپتے دیکھا تو میں خود امی کے آگے بول پڑوں گا اور پھر تائی جان خواہ مخواہ مجھ سے خفا ہو جائے گی۔ آپ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کیجیے گا، آپ کی ہمدردی الٹا مجھے ہی مہنگی پڑے گی۔ معاذ کی بات سن کر گھبرا کر بولی تھی، تو کیا کروں؟ تمہارے ساتھ کی جانے والی زیادتیاں بھی تو برداشت نہیں ہوتی مجھ سے۔ بے چارگی سے بولا۔ اس کی یہ ہمدردی انابیہ کے دل کے زخموں کو مزید ادھیڑ گئی۔ کاش معاذ میں آپ کی ہمدردی کے بجائے آپ کی محبت کی مستحق ٹھہرتی، اس نے دکھی دل کے ساتھ سوچا تھا۔ سارا اور عروسہ دونوں یکساں مزاج کی مالک تھی، دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بال آ چکا تھا اور اب دونوں کی چھوٹی موٹی جھڑپیں معمول کا حصہ بن چکی تھی۔ رافعہ شوہر سے نگاہیں چراتی تھی جنہوں نے ان کی بھانجی کے مزاج کے متعلق شادی سے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی۔ اب عتیق کو عروسہ اور انابیہ کا تقابلی موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اب یہ کام دل ہی دل میں رافعہ خود انجام دیتی رہتی تھی۔ ایک انابیہ تھی کم گو، خدمت گزار، سگڑ اور سلیقہ مند۔ اس کی صبح کا آغاز فجر کی نماز کے وقت ہوتا تھا۔ نماز پڑھ کر پہلا کام وہ تایا تائی کی چائے بنانے کا کرتی تھی۔ اپنے بستر پر بیٹھ کر گرم چائے کا کپ پینے کے بعد رافعہ کے لبوں سے بھی جیتی رہو بیٹا نکلنے لگ گیا تھا۔ موڈی اور بدلحاظ سارا کو بھی انابیہ سے کوئی مسئلہ نہ تھا، بلکہ انابیہ کی صورت اسے ایک اچھا سامع مل گیا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کے مسئلے، یونیورسٹی کے قصے، دوستوں کے چٹکلے انابیہ کو سناتی رہتی۔ انابیہ کا بھی آہستہ آہستہ اس گھر میں دل لگنے لگا تھا۔ عروسہ کی اپنی الگ روٹین تھی، دونوں میاں بیوی دن چڑھے تک سوتے رہتے، پھر شہراز اٹھ کر اپنے کام پر چلا جاتا۔ عروسہ نے کبھی شوہر کے لیے ناشتہ بنانے کی زحمت نہ کی تھی۔ معاذ نے انابیہ کو سخت ہدایت کی تھی کہ وہ زبردستی کی ذمہ داریوں کا توق اپنے گلے میں مت ڈالے۔ شہراز کے کاموں کی ذمہ داری عروسہ پر عائد ہوتی تھی۔ معاذ نے اسے شہراز یا عروسہ کے بلاوجہ کے کام کرنے سے منع کر رکھا تھا، پھر بھی وہ شہراز سے ناشتے کا پوچھ بیٹھتی تھی۔ کچھ کام اپنی جیٹھانی کو بھی سکھا دو یار، اسے تو سونے اور میک اپ کرنے کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں آتا۔ شہراز بھی اب بیوی کی روٹین سے کچھ عاجز آنے لگا تھا۔ شام کو عروسہ فون کر کے شہراز کو زبردستی گھر بلا لیتی، پھر یا تو میکے کا چکر لگایا جاتا یا پھر باہر گھومنے پھرنے کا پروگرام بنتا۔ میری ماں نے تو بیگم صاحبہ اپنی بڑی بہو کو اوپر والا پورشن سیٹ کروا دے، انہوں نے تو ہمارے گھر کو سرائے سمجھ رکھا ہے، وہ دوسری بھی کسی کی بیٹی ہے۔ چلو ہماری خدمت تو فرض سمجھ کر کرتی ہے، مگر شہراز اور عروسہ کی خدمت کیوں کرے؟ کچن کا سارا کام انابیہ کے سپرد ہے۔ آپ کی بھانجی تو فقط رات بسر کرنے گھر آتی ہے۔ آج عتیق احمد کو بڑے بیٹے اور بہو پر خوب تاؤ چڑھ رہا تھا۔ گھر کے خرچے کے لیے پچھلی 2 مہینے سے شہراز نے ایک دھیلا تک نہ دیا تھا۔ ساری کمائی بیوی کے چاؤ چوچلے پورے کرنے میں لگا رہا تھا۔ اور کیا امی، مجھے تو آپ دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ اے سی چلانے نہیں دیتی۔ بھائی کے روم کا اے سی دن رات چلتا ہے، اس بار بل آئے گا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ سارا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پیچھے عروسہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ پھر تو عروسہ نے جو ہنگامہ مچایا تو کسی کو بھی نہ بخشا۔ رافعہ حیرانی سے بھانجی کی زبان کے جوہر دیکھ رہی تھی۔ خالہ، یہ جو آپ کی بیٹی دن رات میرے خلاف آپ کو بھڑکاتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ خود شادی کے بعد ایک مثالی بہو ثابت ہوگی؟
اس کی جیسی فافے کٹنیوں والی فطرت ہے نا، یہ 2 مہینے بھی سسرال میں بس جائے میرا نام بدل دیجیے گا۔ اپنی زبان کو لگام دو روسا، تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ رافع بھی برداشت نہ کر پائی۔ خالہ، آپ الٹا سارا کو شے دیتی ہے۔ کل میں نے آپ لوگوں کی باتیں سنی تو یہ میرے دیر تک سونے پر باتیں بنا رہی تھی۔ کبھی اس کو میرے میکے جانے پر مسئلہ ہوتا ہے اور کبھی یہ مجھے فوہڑ پن کے تانے دے رہی ہوتی ہے۔ میں پوچھتی ہوں اس میں خود کون سا گن ہے؟ ایک ڈھنگ کی چائے تک تو بنانی آتی نہیں اسے۔ اگلے گھر جا کر آپ کا نام خوب روشن کرے گی۔ عروسہ استہزائیہ انداز مخاطب تھی۔ امی، آپ انہیں چپ کروا لیں ورنہ میں ان کا منہ توڑ دوں گی۔ سارا بھی چیخ کر بولی، میرا منہ توڑنے سے پہلے میں تمہارے ہاتھ نہ توڑ دوں گی۔ اور میں مزے کی بات بتاؤں، ماموں اور شاہانہ ممانی اسامہ کے لیے ان محترمہ کو سوچے بیٹھے تھے، تو امی نے اور میں نے ان کے پول کھولے تو دونوں نے کانوں کا ہاتھ لگا لیے۔ خاندان میں سے تو کوئی اس کا رشتہ لانے کی حماقت کرے گا نہیں، یہ میری گارنٹی ہے۔ غصے اور طیش میں روسا نے نہ بتائی جانے والی باتیں بھی کر ڈالی تھی۔ عرب کافی دیر سے خاموش کھڑے عتیق احمد کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ میری بیٹی کی شادی تمہارا مسئلہ نہیں ہے بہو بیگم، تم فقط ایک کام کرو، اپنے میاں کو فون کر کے اپنا سامان سمیٹنا شروع کرو۔ پہلے تو میں تم لوگوں کے لیے اوپر والا پورشن سیٹ کروانے کا سوچ رہا تھا، لیکن شکر ہے یہ حماقت سرزد نہیں ہوئی۔ میرے گھر میں تم جیسے زبان دراز بہو، شیراز جیسے زن مرید بیٹے کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ جلد از جلد اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ وہ اپنے اشتعال کو کنٹرول کرتے بے لچک انداز مخاطب، معاف کیجیے گا خالو، ہمیں بھی اس جنجال پورا میں رہنے کا شوق نہیں۔ امی پہلے ہی ہمارے لیے اپنا کرائے پر چڑھا مکان کرایہ داروں سے خالی کروا چکی ہے۔ یہ تو بس شیراز یہاں سے جانے میں آناکانی کر رہے تھے، اب میں آپ کا فرمان سنا دوں گی انہیں۔ ان کا یہاں رہنے کا جواز خود بخود ہی ختم کر دیا آپ نے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وہ زہر خون مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ رافعہ بے یقین نگاہوں سے بھانجی کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ تو یہ تھا آپ کا انتخاب رافعہ بیگم؟ میں جانتا تو تھا کہ آپ پر اپنی بھانجی کے جوہر کھل کر رہیں گے، لیکن یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا یہ میں نے بھی نہ سوچا تھا، عتیق احمد سرد سپاٹ انداز میں کہتے چلے گئے۔ سارا بھی ماں کو ہی الزام دیتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ رافعہ سر ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ 2 دن کے اندر اندر عروسہ اور شیراز چلے گئے۔ عروسہ نے جانے شیراز کو کیا پٹیاں پڑھائی تھی کہ اس نے ماں باپ سے معذرت کرنے یا ان کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش تک نہ کی۔ بیوی کو مظلوم اور گھر والوں کو قصوروار گردان رہا تھا۔ رافعہ بیٹی کی بے اعتنائی پر ششدر رہ گئی۔ عتیق احمد نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا کہ عروسہ اور شیراز کو روکنے کی کوشش نہ کرے۔ اس بار رافعہ نے خاموشی سے شوہر کی بات مان لی۔ میں نے تو ایک دن بھی عروسہ کو بہن نہیں سمجھا، ہمیشہ بھانجی سمجھ کر ہی اس کے لاڈ اٹھائے، نہ ہی اس کے سر پر کوئی گھریلو ذمہ داری ڈالی۔ اس کی محبت میں نے انابیہ سے زیادتی کی، اس کے بھی تو دلہاپے کے دن تھے اور وہ چولہا چوکی میں لگی رہتی۔ سمجھ میں نہیں آتا عروسہ نے ایسا کیوں کیا۔ سارا کی چند کڑوی باتوں کو بھی نہ جھیل پائی، دل کا بوجھ شوہر کے سامنے ہلکا نہ کرتی تو کیا کرتی۔ ان کے آنسو گال بھگو رہے تھے۔ عتیق احمد کو بیوی پر ترس آیا۔ آپ برا نہ مانے رافعہ بیگم، آپ کے علاوہ آپ کی دونوں بہنیں عروسہ کی طرح ہی شادی کے چند ماہ بعد ہی سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر الگ ہو گئی تھی۔ یہاں اماں جان نے ایسی نوبت نہ آنے دی۔ انہوں نے ہمیشہ آپ کو بھانجی سمجھ کر محبت اور شفقت لٹائی۔ بچے سنبھالنے سے لے کر گھریلو ذمہ داریاں اٹھانے تک اماں نے ہر موڑ پر آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ خوش قسمتی سے آپ کی کوئی نند نہ تھی، ورنہ ہو سکتا ہے اماں اتنی مثالی ساس نہ بن پاتی اور آپ بھی اپنی بہنوں کے نقش قدم پر چل نکلتی۔ عتیق احمد نے صورتحال کا بلاغ تجزیہ کیا۔ رافعہ خاموش رہی تھی۔ میمونہ کو اس گھر میں جائز مقام نہ ملا، اس میں اماں کے ساتھ آپ کا بھی قصور تھا، شاید کسی حد تک میرا بھی۔ اپنے بیٹے سے اماں کی ناراضگی کی وجہ غلط تھی یا نہیں، لیکن ہم دونوں نے اس معاملے میں خود غرضی دکھائی، بجائے اس کے کہ اماں کا دل لئیک کی طرف سے صاف کرتے الٹا لئیک اور میمونہ کے خلاف اماں کے کانوں میں باتیں ڈالتے رہے۔ مجھے اپنے کاروبار میں لئیک کی شراکت گوارا نہ تھی، اور آپ اپنی راجدھانی میں اپنے سوا کسی کی برتری تسلیم نہ کر سکتی تھی۔ حالانکہ کاروبار مجھے ابا کی طرف سے ملا تھا اور اس گھر میں بھی لئیک اور اس کے بچوں کا پورا حق تھا، لیکن وہ ہمارے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر سدا دوسرے شہر میں کرائے کے مکان میں پڑا رہا۔ اس نے اپنی بیوی بچوں کی عزت اور اہمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور شاید اس کا فیصلہ درست تھا۔ گھریلو سیاست سے دور اس کے بچے مثالی ماحول میں پروان چڑھے اور اماں جان کو دعائیں دی۔ انہوں نے اپنے آخری وقت میں بھی اس گھر کا اور آپ کا فائدہ ہی سوچا، آپ کو انابیہ جیسی بہترین بہو دے دی۔ ذرا تصور کرے دوسری بہو بھی آپ کی بھانجی جیسی آ جاتی تو کیا بنتا ہمارا۔ عتیق احمد نے افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ رافعہ نے آنکھیں پوچھتے ہوئے اسبات میں سہلا دیا۔ اماں صحیح کہتی تھی، ان کے درست فیصلے پر آج ان کے دل سے اماں کے لیے ڈھیروں دعائیں نکل رہی تھی۔ سارا کی تربیت میں جو کمی کوتاہی وہ رہ گئی تھی، رافعہ آج کل اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
عادتوں کا پختہ ہونے کے بعد بدلنا بہت مشکل کام تھا، لیکن رافعہ نے ٹھان لی تھی کہ وہ بیٹی کی عادتوں میں تھوڑا بہت سدھار ضرور لے کر آئے گی۔ پلیز امی، مجھے ہر بات میں انابیہ کی مثال نہ دے، میں اس جیسی اللہ میاں کی گائے نہیں۔ سارا ان کی باتیں سن کر اکتا کر ٹوک بیٹھتی۔ تم انابیہ جیسی بن بھی نہیں سکتی میری بچی، لیکن کوشش کر کے اپنے مزاج میں تھوڑی بہت تبدیلی تو لا سکتی ہو۔ گھرداری میں دلچسپی لو، اپنی ذات کے سوا خود سے وابستہ رشتوں کو تھوڑی بہت اہمیت دو، اپنی زبان پر تھوڑا سا کنٹرول سیکھو۔ کم از کم اتنا تو کر سکتی ہو کہ عروسہ نے تمہارے بارے میں خاندان بھر میں جو تاثر پھیلایا ہے وہ کم ہو جائے۔ رافع بہت دل سوزی سے بیٹی کو سمجھائی تھی، میں اگر خود کو بدلنے کی کوشش کروں گی نا امی، تو اس کی وجہ عروسہ بھابی نہیں، نہ ہی مجھے ان کی باتوں کی پرواہ ہے۔ میں اپنی شخصیت اور عادتوں کا غیر جانبداری سے تجزیہ کروں گی، اور اگر مجھے لگا کہ میری کچھ عادتیں اصلاح طلب ہے تو میں فقط اپنی خاطر خود کو بدلوں گی۔ سارا نے ناراض سے انداز میں ماں کو باور کرایا۔ رافعہ نے فی الحال یہ غنیمت جانا تھا، بعد میں انہوں نے انابیہ سے بھی اس بارے میں مدد چاہی۔ سارا تمہاری ہم عمر ہے، آج کل اس کی تم سے خوب دوستی بھی ہو گئی ہے، باتوں باتوں میں تم بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ صرف تعلیم کے میدان میں جھنڈے گاڑنے یا میڈلوں کے ڈھیر لگانے سے بات نہیں بنتی۔ لڑکیوں کی فطرت میں تھوڑی لچک ہونی چاہیے، انہیں اپنی منوانے کے بجائے سب کو اپنا بنانے کا ہنر آنا چاہیے، جو ہنر میمونہ نے تمہیں دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ تھوڑا سا سارا میں بھی منتقل ہو جائے۔ تائیں امی اس سے مخاطب تھی۔ انابیہ کی پلکیں بھیگ گئی۔ شادی سے پہلے اسے یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھتے تھے کہ وہ ان کا مزاج کیسے جھیل پائے گی، لیکن اپنی ناقابت اندیش جٹھانی کے طفیل وہ تو اب ساس کے دل پر راج کرنے لگی تھی۔ رافعہ کے لبوں سے اٹھتے بیٹھتے اس کے لیے دعائیں نکلتی تھی۔ وہ باقاعدگی سے میمونہ کو فون کر کے ان کا حال احوال بھی دریافت کرتی تھی۔ سسرال کی اجنبی سرزمین پر تو انابیہ کے قدم مضبوطی سے جم گئے تھے، جانے معاذ کے دل تک اس کی کب رسائی ہونی تھی، یہی سوچ اسے ہر وقت مضطرب کیے رکھتی۔ اس نے معاذ کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، معاذ الٹا ان خدمت گزاریوں پر خفا ہونے لگتا تھا۔ انابیہ کے بار بار منع کرنے کے باوجود خود اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانے کھڑا ہو جاتا تھا۔ شوہر کا خیال رکھنا فقط بیوی کی ذمہ داری نہیں، بیوی کے آرام اور راحت کا خیال رکھنا شوہر کا بھی فرض ہے۔ سو پلیز تم میرے کام کرنے پر میری ٹینشن نہ لیا کرو۔ وہ اسے نرمی سے سمجھاتا۔ کاش معاذ آپ میرا بالکل خیال نہ رکھتے، لیکن مجھ سے تھوڑی بہت محبت کرتے۔ میرا ساتھ آپ کے لیے فقط ایک سمجھوتا ہے، یہ سوچ ہر لمحے مجھے اذیت میں مبتلا رکھتی ہے۔ انابیہ دل ہی دل میں اس سے شکوہ کرتی، جانے اس میں اتنی ہمت کب آنی تھی کہ وہ یہ شکوہ زبان پر لا سکتی۔ خود کو حشاش بشاش رکھنے کی لاکھ کوشش کرتی، لیکن اس کے وجود سے لپٹی پسماردگی چھپائے نہ چھپتی۔ اسے کیا خبر تھی کہ معاذ اس بھید بھری اداسی سے کیا کیا نتیجہ اخذ کرتا رہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں کے بیچ فاصلے گھٹنے کے بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ معاذ کمرے میں آیا تو وہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑی خوفزدہ نگاہوں سے دیوار کی سمت دیکھ رہی تھی۔ معاذ نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ اوہ ناٹ اگین یار! بے بسی سے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ جانے چھپکلیوں کو اس کا کمرہ اتنا کیوں بھا گیا تھا کہ وہ مٹر گشت کرتی اس طرف آ نکلتی۔ پچھلی 2 راتوں سے چھپکلی بھگاؤ مہم جاری تھی، اور آج کمرے میں در اندازی کرنے والی یہ مسلسل تیسری چھپکلی تھی۔ انابیہ ہمت کرو یار، بے ضرر سی مخلوق ہے، بالوجہ کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ معاذ نے اسے سمجھانا چاہا۔ آپ کو کچھ نہیں کہتی ہوگی، مجھے تو کہتی ہے۔ چھپکلی پر نگاہیں جمائے ذرا نروٹھے پن سے بولی۔ معاذ جانے کیوں اس مہم سے جان چھڑوا کر آج کل اسے ہی کمپرومائز کے مشورے دینے لگا تھا۔ اچھا تمہیں کچھ کہتی ہے تو پھر تمہاری کچھ سنتی بھی تو ہوگی۔ اس باہمی ہم آہنگی سے فائدہ اٹھا کر اس سے کمرہ چھوڑنے کی درخواست کر لو۔ وہ صاف صاف اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ نے نہیں بھگانی تو بتا دے، میں سارا کے پاس جا کر سو جاتی ہوں۔ خفا ہو کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس اپنائیت بھری خفگی کے مظاہرے پر معاذ چھپکلی تو کیا ڈائنوسار تک مارنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ سو ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اس کی ہنسی ویسی انابیہ کے دل میں ہلچل سی مچا دیتی تھی۔ ماحول میں فسو خیز سی خاموشی چھا گئی تھی۔ تبھی موبائل کی بیل بجنے لگی۔ سائڈ ٹیبل پر انابیہ کا موبائل دھرا تھا اور اسکرین پر اویس کا نام جگمگا رہا تھا۔ تمہارا فون ہے، اٹینڈ کر لو۔ اس نے دھیرے سے انابیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ انابیہ نے کال اٹینڈ کی۔ اویس بھائی، میں فارغ ہو کر آپ سے تسلی سے بات کروں گی۔ اس نے مختصر سے سلام دعا کے بعد کال کاٹ دی تھی۔ معاذ کے اعصاب جھنجھنا گئے۔ جب بھی اس کے اور انابیہ کے بیچ کچھ ٹھیک ہونے لگتا، اویس درمیان میں ٹپک پڑتا۔ ایک خالہ زاد کی اس کی زندگی میں اتنی مداخلت بے وجہ نہیں ہو سکتی تھی۔ معاذ جانتا تھا کہ انابیہ کے اور بھی خالہ ماموں تھے، جن کے 2-4 بیٹے کم و بیش اویس کے ہی ہم عمر تھے۔ پھر کیوں انابیہ کی زندگی میں اویس کو ہی مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ دونوں مستقل ٹیلی فونک رابطے میں تھے، اور انابیہ نے کبھی معاذ سے یہ رابطہ چھپانے کی کوشش نہ کی۔ ہاں، وہ معاذ کے سامنے اویس سے بات کرنے سے احتراز برتتی تھی،
معاذ نے سوچ لیا تھا کہ اب اس قصے کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لے گا۔ اگر انابیہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر اب تک خود کو آمادہ نہ کر پائی ہے تو اس رشتے کو آگے گھسیٹنا بیوقوفی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر اسے انابیہ کو فیصلے کی آزادی دینی ہوگی۔ دونوں میں سے کوئی ایک تو من کی مراد پالے۔ معاذ انابیہ کو حاصل کرنے کے باوجود اس کا دل نہ جیت پایا تھا۔ انابیہ کی دل کی خوشی کی خاطر وہ اسے والدین سمیت چچا جان وغیرہ سے بھی بات کرنے پر تیار ہو گیا۔ آفس کی طرف سے ایک ورکشاپ اٹینڈ کرنے اسے اسلام آباد بھیجا جا رہا تھا اور اس نے طے کر لیا کہ وہ واپسی پر انابیہ سے دو ٹوک بات کرے گا۔ تم جا رہے ہو تو انابیہ کو بھی اس کے میکے چھوڑتے آؤ۔ کتنے دنوں سے اس نے میکے کا چکر نہیں لگایا، رافعہ نے بیٹے سے کہا۔ انابیہ نے بھی آز بھری نگاہوں سے شوہر کو دیکھا۔ گھر والوں سے ملے واقعی بہت دن ہو گئے تھے۔ شادی کے بعد وہ دوبارہ میکے گئی تھی۔ معاذ دفتری مصروفیت کا بہانہ بنا کر اس کے ساتھ نہ جاتا تھا۔ چچا جان خود آ کر بیٹی کو لے جاتے، اسے واپس لانے کی ذمہ داری وہ اپنے باپ کے کندھوں پر ڈال دیتا۔ عتیق بیٹے کی اس روش پر اس سے خوف خفگی برتتے۔ اب تو رافعہ بھی کھلم کھلا بہو کی سائیڈ لیتی۔ دونوں کو یہی لگتا کہ معاذ انابیہ کے معاملے میں اپنی ذمہ داریاں پوری طرح نہیں نبھا رہا ہے۔ اب بھی رافعہ مصر تھی کہ اسے خود میکے چھوڑ کر آئے۔ ایک ہفتہ اور انتظار کر لے امی، واپس آ کر اسے خود چھوڑنے جاؤں گا۔ معاذ نے دل میں اٹھتی ٹیسوں کو دبا کر رسان بھرے لہجے میں ماں کو جواب دیا۔ اسلام آباد پہنچے اسے دوسرا دن تھا جب رافعہ نے اسے فون کر کے بتایا کہ انہوں نے اویس کے ساتھ انابیہ کو اس کے گھر بھیج دیا ہے۔ معاذ نے اپنے اشتعال کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا۔ اویس اپنے دفتر کے کام سے یہاں آیا تھا، انابیہ سے ملنے آیا تو میں نے سوچا کہ اسی کے ساتھ انابیہ کو گھر بھیج دوں۔ تمہارے جانے کے بعد وہ بیچاری ویسی بھی اداس ہو رہی تھی۔ 4-5 دن ماں باپ کے ساتھ رہ لے گی، تم واپسی پر اسے ساتھ لیتے آنا۔ انہوں نے اپنی داست میں بہترین پروگرام ترتیب دے دیا تھا۔ جانے سے پہلے مجھے ایک فون کال تک نہ کر سکی اور آپ بھی مجھے اب بتا رہی ہے۔ اس نے ماں پر ہی غصہ نکالا۔ اس بیچاری کا فون خراب ہو گیا ہے۔ کان سے فون لگائے کمرے کی ڈسٹنگ کر رہی تھی، ڈریسنگ ٹیبل پر چھپکلی گر پڑی اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میرے فون میں 2 دن سے بیلنس نہیں تھا، آج تمہارے ابو سے بیلنس کروا کر پیکج کروایا ہے۔ اور پھر وہ تمہاری اجازت کی پابند تو نہیں؟ ہم گھر کے بڑے ہیں اور ابھی زندہ ہے اور وہ ہماری اجازت سے بلکہ ہمارے کہنے پر گئی ہے، تم بلا وجہ کیوں اکڑ؟ رافعہ نے بیٹے کی خفگی کو کسی خاطر میں نہ لائی۔ معاذ لب بھیج کر رہ گیا۔ 2 دن مزید گزرے تو انابیہ نے اسے فون کیا۔ وہ بھی اپنے فون خراب ہونے کی وضاحت دے رہی تھی۔ یہاں گھر میں سب کے فون تو خراب نہیں تھے نا؟ اب بھی تم عشاء کے فون سے بات کر رہی ہو، 3-4 دن پہلے بھی کر سکتی تھی۔ معاذ نہ چاہتے بھی شکوہ کر بیٹھا۔ امی، بابا اور عشاء کا نمبر تو آپ کے پاس بھی ہے۔ لمحہ بھر سے پہلے شکوہ موصول ہوا۔ معاذ کے بگڑے موڈ پر جیسے ٹھنڈی فوار سی برسی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ آج کل صبح شام دل میں کیا ارادے باندھ رہا ہے۔ چلو میری طرف سے معذرت، مجھے واقعی تمہیں فون کر لینا چاہیے تھا۔ نہیں، میں اب یہ نہیں کہہ رہی۔ وہ اس کی فوری معذرت سے گڑبڑا سی گئی۔ تو بتا دیجیے مسز، آپ کیا کہہ رہی ہے؟ آج کیسے میری یاد ستا گئی؟ معاذ مسکرایا۔ ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ وہ اب ذرا جھجکتے پوچھ رہی تھی۔ تم سے ناراض ہی تو نہیں ہو سکتا، میری سب سے بڑی مجبوری ہی یہ ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر سوچا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ دوستانہ انداز میں پوچھا۔ تائی جان نے کہا تھا کہ آپ واپسی پر مجھے لینے آئیں گے۔ میں آپ سے صرف 1 ہفتہ مزید رہنے کی اجازت لینا چاہ رہی تھی۔ دراصل اویس بھائی، وہ جانے آگے کیا کہتی، لیکن معاذ کی برداشت بالکل جواب دے گئی۔ اوکے انابیہ، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، تم فکر مت کرو، میں واپسی پر تمہیں لینے نہیں آؤں گا۔ جتنا مرضی رہنا چاہتی ہو سکون سے رہو، برفیلے لہجے میں کہتا کال کاٹ گیا۔ شاید خفا ہو گئے ہیں امی، مجھے مزید رکنے کا پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ انابیہ لب مچلتی ماں کے پاس آئی۔ وہ کسی کے بھی ذرا سا تیکھے تیور برداشت نہ کر پاتی تھی، اور پھر یہ تو معاملہ معاذ کی ناراضگی کا تھا۔ اس نے جس طرح یکلخت اس کی کال کاٹی، انابیہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ میکے میں اس کے مزید قیام کا سن کر ناراض ہوا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے بیٹا کہ وہ تمہارے بغیر رہنے کا عادی نہیں ہے۔ شوہر کی محبت کی قدر کرو۔ میمونہ نے مسکرا کر بیٹی کی پریشان صورت دیکھی۔ انابیہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب وہ ماں کو بتا کر کیا پریشان کرتی کہ ان کے تعلق میں سب کچھ ہے سوائے محبت کے۔ میں نے تو آج تک ان سے کوئی فرمائش یا ضد کی ہی نہیں، پہلی بار یہاں ہفتہ مزید رکنے کی اجازت مانگی ہے۔ بھلے سے انکار کر دیتے، یوں خفا تو نہ ہوتے، اور اگر اویس بھائی کی منگنی کا معاملہ نہ ہوتا تو میں ان کا یہ احسان لیتی بھی نہیں، لیکن ان کی خوشی میں شامل ہونے کے حق سے تو میں کبھی دستبردار نہیں ہوگی، بھلے سے معاذ جتنا مرضی خفا ہو لے۔ وہ اپنی عادت کے برخلاف ہٹ دھرمی سے بولی۔ میمونہ نے اسے سمجھانے کے لیے لب کھولنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ معاذ واپسی کے لیے پیکنگ کر رہا تھا جب فون پر چچی جان کا نام جگمگاتا دیکھ کر حیران ہوا۔ ساس پلس چچی کا دل سے احترام کرتا تھا، لیکن دونوں میں ٹیلی فونک رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔
جب لائق چچا اس سے بات کرتے تو گھڑی دو گھڑی کے لیے چچی جان فون لے کر حال احوال لے لیتی تھی۔ آج جانے انہیں کیوں رابطے کی ضرورت پڑی۔ اس نے حیران ہوتے کال ریسیو کی۔ رسمی سلام دعا کے بعد میمونہ اصل مدعے پر آئی۔ انابیہ کو لگتا ہے تم اس کے مزید ٹھہرنے پر خفا ہو اور وہ تمہاری خفگی پر ازحد پریشان ہے۔ انہوں نے اسے مسکرا کر بتایا۔ اسے غلط فہمی ہوئی ہے چچی جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ معاذ نے نرم لہجے میں ان کی بات کی تردید کی۔ نہیں بیٹا، خفا ہونا تمہارا حق ہے۔ انابیہ نے بتایا کہ اس نے آنے سے پہلے بھی تم سے رابطہ نہیں کیا تھا اور اب قیام کی مدت میں اضافہ بھی کر رہی ہے۔ دراصل اگلے ہفتے اویس کی منگنی ہے، بس اسی میں شمولیت کی خاطر وہ رکنا چاہ رہی ہے۔ میمونہ کے کہنے پر معاذ بے یقین ہوا۔ اویس کی منگنی مگر کس سے؟ اس نے خاصا بے تکا سا سوال کیا، پھر خود ہی اپنے سوال کی نامعقولیت کا احساس ہوا۔ ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ اپنے بھانجے کو بہت چاہتی ہے۔ آپ کے گھر میں اویس کو بہت خاص حیثیت حاصل ہے۔ دل میں کلبلاتا سوال زبان پر لانے کی ہمت کر ہی بیٹھا۔ میمونہ یہ سوال سن کر پل بھر کو خاموش ہو گئی۔ پھر ایک اور سوچ نے ان کے دماغ کے دروازے پر دستک دی۔ معاذ کی خفگی کا تانا بانا کہیں اویس سے تو جا کر نہ ملتا تھا۔ بلا کی ذہین خاتون تھی۔ دل میں پیدا ہوئے خدشے کے پیش نظر انہوں نے برسوں سے اپنائی مصلحت پسندی کی روش ترک کرنے کا سوچا۔ معاذ شوہر تھا۔ انابیہ اور اویس کی قربت سے کوئی غلط معنی بھی اخذ کر سکتا تھا اور حیرت کی بات تھی کہ یہ انہوں نے پہلے بھی کیوں نہیں سوچا۔ میمونہ پشیمان ہوئی تھی۔ ہماری زندگیوں میں اویس کو خاص نہیں بلکہ خاص الخاص حیثیت حاصل ہے اور یہ تمہارے چچا جان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ہماری زندگیوں میں اویس کی حیثیت کو کھلے دل سے تسلیم کیا ہوا ہے۔ نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ خود بھی ہر معاملے میں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرا تو چلو سگا بیٹا ہے، لیکن تمہارے چچا جان بھی یہی کہتے ہیں کہ اویس کے ہوتے ہوئے انہیں زندگی میں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ میمونہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی اور معاذ اس کا دماغ اس انکشاف پر بھگ سے اڑ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اویس بیٹا ہے آپ کا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ وہ سچ ہے جو اس دنیا کے چیدہ چیدہ لوگوں کو ہی معلوم ہے، لیکن اب انابیہ کے حوالے سے تم بھی ہمارے خاندان کا فرد ہو۔ انابیہ سے وابستہ کسی بھی فرد کی زندگی کا کوئی گوشہ تم سے نہیں چھپا ہونا چاہیے۔ سنجیدگی سے بولی تھی۔ معاذ ہکا بکا انہیں سنے گیا۔ میرے پہلے شوہر کا انتقال میری شادی کے محض 5 ماہ بعد ہو گیا تھا۔ اویس میری کوکھ میں آ چکا تھا۔ سسرال میں کوئی میرا وجود برداشت کرنے پر تیار تھا، نہ ہی میرے ہونے والے بچے سے کسی کو سروکار تھا۔ ساس سسر تھے نہیں اور جیٹھانیاں میری خوبصورتی سے خائف۔ انہیں خدشہ ستاتا تھا کہ کہیں ان کے شوہر بیوہ بھاوج کو سہارا دینے کی خاطر کوئی قدم نہ اٹھا لے۔ مجھ پر تو پہلے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ان باتوں سے دل برداشتہ ہو کر میں عدت پوری ہونے سے پہلے گھر واپس آ گئی۔ میری بڑی بہن بے اولاد تھی۔ ڈاکٹری رپورٹوں کے مطابق وہ کبھی ماں بن بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے ماں باپ کو خدشہ ستاتا تھا کہ وہ ایک بچے کے ہوتے ہوئے میرا عقد ثانی کیسے کر پائیں گے۔ آپا اور بھائی صاحب نے اویس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مجھے اسے اپنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ بھائی صاحب کی پوسٹنگ کھاریا میں تھی۔ آپا مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میرے حمل کا بہت کم لوگوں کو علم تھا، وہیں میں نے اویس کو جنم دیا اور آپا کی جھولی میں ڈال دیا۔ اتنے برس بعد بھی ساری کتھا سناتے ہوئے میمونہ کی آواز کپکپا سی گئی تھی۔ تمہارے دادا اور میرے والد گہرے دوست تھے، بلکہ یوں کہوں کہ یکجان دو قالب تھے۔ ان کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا تھا جو مجھ پر ٹوٹی ساری قیامت سے واقف تھے۔ انہوں نے اس درخواست کے ساتھ میرے لیے تمہارے چچا کا رشتہ پیش کیا کہ اویس کی حقیقت کو کسی اور کے سامنے نہیں لایا جائے گا۔ وہ اماں جان کی ناراضگی سے ڈرتے تھے۔ اماں جان پہلے ہی اپنے کنوارے بیٹے کے لیے ایک بیوہ کو بیاہ کر لانے پر سخت خفا تھی۔ ان کے علم میں آ جاتا کہ بیوہ ایک عدد بیٹے کی ماں بھی ہے، تب تو یہ رشتہ بھی کبھی بھی جڑ ہی نہ سکتا۔ ہاں، تمہارے چچا جان سب جانتے تھے اور میں خود کو دنیا کی خوش قسمت عورت گردانتی ہوں جس کو خدا نے ایسے اعلیٰ ظرف جیون ساتھی سے نوازا۔ تمہارے چچا جان اور میرے بہن بھائی کے کہنے پر ہی ہم نے اپنے بچوں کے ہوش سنبھالنے پر یہ حقیقت ان کو بھی بتا ڈالی۔ تمہارے چچا جان کہتے ہیں کہ جب میری بچیوں کو خدا نے ایک عدد بھائی سے نوازا ہے تو انہیں بھائی کی محبت اور شفقت بھی ملنی چاہیے۔ انابیہ اور عیشا جان چھڑکتی ہے اپنے بھائی پر، اور اویس کو دونوں کتنی پیاری ہے مت پوچھو، خاص طور پر انابیہ میں تو اس کی جان ہے۔ کہتا ہے عیشا حوصلے والی اور بہادر ہے، جبکہ انابیہ کا تو چڑیا جتنا دل ہے۔ اس کے لیے بہت پوزیسو ہے۔ انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے بہن بھائیوں کے پیار سے پردہ اٹھایا۔ آپا نے اویس کے لیے لڑکی منتخب کر لی تھی، لیکن انابیہ نے کہہ رکھا تھا کہ جب تک وہ ہونے والی بھابھی سے نہیں ملے گی رشتہ پکا نہیں ہوگا۔ اویس تو ویسے ہی اس کے کوئی بات نہیں ٹالتا۔ اب انابیہ نے ہیرا کو دیکھ کر اوکے کیا تو رشتہ پکا ہوا۔ اگلے ہفتے منگنی ہے ماشاءاللہ، میمونہ نے بتایا تھا۔ ساری کتھا سن کر چند لمحوں کے لیے تو معاذ کچھ بول ہی نہ پایا۔ آپ کو ایک مشورہ دوں چچی جان؟ کچھ توقف کے بعد اس نے ساس کو مخاطب کیا۔ بولو بیٹا۔ وہ نرم لہجے میں مخاطب ہوئی۔ پلیز آپ لوگ اویس کی ہونے والی بیوی سے بہن بھائیوں کا رشتہ کبھی نہ چھپائیے گا، اس سے سنگین غلط فہمیاں بھی جنم لے سکتی ہے۔
मास के अपने जहन पर से तो जैसे मनो टनों का वजन उतर गया था, लेकिन वो पुरखुलूस मशवरा दे बिना ना रह पाया। ठीक कहते हो बेटा, तुम्हारा मशवरा साहिब तरीन है। मैमुना ने तस्लीम किया। अनाबिया से कहें वो सुकून से भाई की मंगनी के फंक्शन की तैयारी करे, लेकिन प्लीज़ आप उसके सामने इस गुफ्तगू का तस्करा मत कीजिएगा, उसने दरख्वास्त की थी। मैमुना ने ठीक है बेटा कहकर अलविदाई कलमात अदा किए। उनके अपने दिल पर धरा बोझ सरक गया था। उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि अगर आज वो दामाद को अवैस की हकीकत से वाकिफ़ ना करती तो बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी भी दाव पर लग सकती थी। शुक्र है अल्लाह का, दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला हो गया। दिल में अल्लाह का शुक्र बजा लाई थी। अनाबिया के दिल की बेकुली बढ़ती जा रही थी। माज ने उस दिन के बाद कोई राब्ता ना किया। सारा के फ़ोन से ही पता चला कि वो घर वापस लौट आया है। सारा और ताई जान दिन में एक बार ज़रूर फ़ोन करके उसका हाल अहवाल लेती थी। अगर कोई राब्ता ना था तो उसी सितमगर के तरफ से ना था। अनाबिया को खुद भी अंदाज़ा ना था कि वो उसे किस शिद्दत से चाहने लगी है। माज भले से उसके साथ समझौता भरी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उसके संग जीना चाहती थी। दोनों के बीच मोहब्बत का बंधन बंध तो चुका था, चाहे एकतरफा तौर पर ही सही। कभी तो मेरी मोहब्बत आपसे अपना आप मनवा कर रहेगी मास, वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुई। आज वो घर पर अकेली थी। ईशा और अम्मी खाला जान की तरफ गए हुए थे। सभी कल होने वाले फंक्शन के इंतजामात में मसरूफ़ थे। उसकी तबीयत पर छाया चमूट टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बहुत मुश्किल से सर दर्द का बहाना करके ईशा से पीछा छुड़वाया और जो उसे साथ ले जाने पर मिसर थी। असर की नमाज पढ़कर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसू तवातर से उसके गाल भिगोने लगे। वो रब के हुजूर हाथ फैलाए बैठी थी जब दरवाजे पर नामालूम सी दस्तक हुई। ये बाप के आने का वक्त ना था। स्लीपर पाँव में डालते दरवाजे तक गई और कौन है कि जवाब में जो आवाज़ सुनाई दी। उसे अपनी समानतों पर यकीन न आया। बड़ा सा बैग कंधे पर डाले और दूसरा ट्रॉली बैग हाथ में थामे मास खड़ा था। आप? वह हैरानी से यही कह पाई। सलाम दुआ का रिवाज खत्म हो गया यहाँ? मास ने संजीदगी से पूछा। अनाबी ने सटपटा कर सलाम किया, साथ ही उसे अंदर आने का रास्ता दिया। लगता है घर पर कोई नहीं है। अंदर आकर उसने गर्दपेश का जायजा लिया। जी बाबा अभी ऑफिस से लौटे नहीं और अम्मी ईशा खाला की तरफ गए हैं। अनाबिया ने सर पर धड़कते दिल को काबू में करने की कोशिश करते हुए धीरे से बताया। शादी के बाद तो पहली बार इतने दिनों के लिए माज से दूर रही थी और अब अचानक उसे देखकर हवास जाने क्यों बेकाबू हो रहे थे। माज ने एक तफसीली निगाह उसके बौखलाए हुए चेहरे पर डाली, फिर बैग समेत उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वो उसके पीछे पीछे थी। चाय पानी पूछने का तो तुम्हारा मूड नहीं लग रहा है। मैं जल्दी से असर पढ़ लूँ, टाइम तेज़ी से निकल रहा है। उसे मजीद शर्मिंदा करता मौजे उतारने लगा। अनाबिया गड़बड़ाकर वापस पलटी थी और जिस वक्त वो ठंडे पानी की बोतल और गिलास लिए वापस आई, माज वॉशरूम में जा चुका था। अनाबिया बैठ के कोने पर बैठकर हैरत से भारी भरकम बैग्स को देख रही थी। आखिर माज इतना सामान क्यों उठा लाया था? माज वजू करके बाहर निकला। एक निगाह उसके हैरान परेशान चेहरे पर डाली, फिर बिना कुछ कहे पहले से बिछी जा नमाज पर नमाज के इरादे से खड़ा हो गया। अनाबिया ने किनखियों से उसे देखा। पूरे खुशू खुजू से नमाज की अदायगी मसरूफ़ था। उसने धीरे से एक बैग की जिप खोली। अंदर भरे सामान को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस वक्त माज सलाम फेर कर उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ, सारी झिझक बालाए ताक रखते हुए बैग का सामान कारपेट पर ढेर कर चुकी थी। जहेज बरी में अनाबिया के सर्द मौसम के सारे मलबूसात के अलावा गर्म टोपी, मफलर, जराबे, दस्ताने और जाने क्या कुछ। आप मेरा सामान देने आए हैं? वो आंखों में रास लिए उससे मुखातिब थी। पल भर के लिए माज सवाल समझ ही ना पाया और जब समझा तो शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूब गया। वजाहत के लिए लब खोलने वाला था कि अनाबिया का वजूद हिचकियों से लरसने लगा। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आपके साथ ज़बरदस्ती वापस जाऊँगी। मेरे साथ आपके लिए नापसंदीदा समझौता ही सही, लेकिन मैं आपको बताए दे रही हूँ कि मैं सदा आपके साथ ही रहूँगी। आप खुदा के लिए मुझे बताएं तो सही, जीवन साथी के लिहाज से आपके जहन में क्या खाका है? मैं खुद को उसी सांचे में ढाल लूँगी। प्लीज़ आप जिस समझौते पर कारबंद है उसी पर कायम रहें। मुझसे पीछा मत छुड़वाएं। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। वो बुरी तरह रो रही थी। प्लीज़ अनाबिया, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, खुद को यूं हल्कान और मुझे मज़ीद शर्मिंदा मत करो। माज ने अपने और उसके बीच का फासला मिटाया। रोते हुए कुछ सुनने पर आमादा नज़र न आ रही थी। मैं बार बार अपने और तुम्हारे ताल्लुक़ के लिए समझौते का लफ्ज़ इस्तेमाल करता था तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मुझे गलत फहमी हो गई थी कि तुम मेरे साथ शादी पर महज दादी जान की वजह से मजबूर हुई हो। मेरी तरफ का सच ये है कि मैं रोज़ अव्वल से तुम्हें चाहता था, बल्कि 200% मेरी ख्वाहिश पर तय हुआ था। शादी से पहले तुम्हारे लिए पसंदीदगी भरे जज्बात शादी के बाद शदीद तरीन बल्कि तूफ़ानी मोहब्बत में बदल गए थे। लेकिन तुम्हारी उदास सूरत और मुसलसल गीली आंखें मुझे इस गलत फहमी में मुब्तला रखती थी
کہ شاید تم اس رشتے پر دل سے راضی نہیں۔ یہی میری سب سے بڑی بیوقوفی تھی۔ وہ اعتراف کر رہا تھا اور اس اعتراف پر انابیہ سن ہو کر رہ گئی۔ جس لڑکی کا شوہر اسے شادی کے وقت ہی یہ باور کروا دے کہ بندھن محض ایک سمجھوتا ہے، اس کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو ہی رہتے۔ معاذ، وہ اپنے بے تحاشا امڑ آتے آنسو پر قابو پانے کی کوشش کرتی کپکپاتی آواز بولی، مجھے صرف تائی جان سے ڈر لگتا تھا اور ان کے غصے کی وجہ سے آپ سے شادی کے وقت خوف زدہ تھی، لیکن یہ سب شادی سے پہلے کی بات تھی۔ شادی کے بعد آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی میری محبت اور اس رشتے سے میری کمٹمنٹ نظر نہیں آئی، اور آج آپ مجھ سے محبت کے دعوے دار بن کر آ گئے۔ صرف خفا نہیں بلکہ شدید ترین خفا تھی، اور معاذ بے بس سا ہو کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی ساری خفگی برحق تھی۔ اتنے دنوں سے وہ خود بھی تو اپنے آپ کو لتاڑنے میں مصروف تھا، اپنی پاک دامن بیوی کے کردار پر شک کر کے کس گناہ عظیم کا مرتکب ٹھہرا تھا۔ وہ بات کی وضاحت مانگ کر دل صاف کر سکتا تھا۔ جانے اس سے اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ قصور انابیہ کے گھر والوں کا بھی تھا، جنہوں نے اس سے اویس کا حقیقی رشتہ پوشیدہ رکھا، لیکن پھر اس نے خود ہی ان لوگوں کو کلین چٹ دے دی۔ سب سے زیادہ قصور اس معاشرے کا تھا جس میں ایک بچے کی بیوہ ماں عقد ثانی کے لیے معاشرے کی نگاہ میں ناقابل قبول ٹھہرتی ہے۔ اسلام کا دعوے دار معاشرہ سنہری اسلامی تاریخ سے صرف پڑھنے کی حد تک دلچسپی رکھتا تھا، عملی زندگی میں کسی کو ان روشن مثالوں سے کوئی سروکار نہ، لیکن پھر اسے دادا جان اور لئیک چچا کا خیال آتا۔ یقیناً ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے دنیا کی تابناکی قائم ہے۔ وہ تو خود سے بھی نگاہیں ملانے کے قابل نہ تھا، لیکن انابیہ کے سامنے اپنی غلط فہمی کی وجہ کا اقرار کر کے اسے دکھی اور اس کی نگاہوں میں خود کو گرانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اچھا، اب رونا تو بند کرو، زندگی کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ محبت تو ہمیشہ سے کرتا تھا نا، بس اعتراف اور اقرار میں دیر ہو گئی۔ اب بار بار اس محبت کا اقرار کروں گا، بھلے سے تم اعتبار کرو یا نہ کرو۔ کیوں اعتبار نہیں کروں گی؟ آپ جتنی کٹھور نہیں ہوں۔ انابیہ نے ہتھیلی کی پشت سے اپنے آنسو پونچھے، چہرے سے البتہ ابھی تک خفگی کے بادل نہ چھٹے تھے۔ صرف اعتبار ہی کرو گی؟ یہ اقرار بھی سننے کو ملے گا؟ معاذ نے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ ذرا دیر پہلے وہ بھی کر چکی ہوں۔ دادی جان نے آپ کی تعریفیں کر کے بلا وجہ آپ کی محبت میرے دل میں جگا دی تھی، ورنہ میری محبت کے قابل نہیں تھے آپ، نوز اٹھی ہوئی تھی۔ اب بندہ ناچیز خود کو اس قابل بنا لے گا۔ کہا ہے نا، آئندہ زندگی میں کبھی شکایت کا موقع نہ دوں گا۔ بس ابھی تو خفگی ختم کر کے ایک مسکراہٹ سے نواز تو اس نے گویا منت کی۔ آپ یہ میرا سامان کیوں اٹھا لائے؟ مجھے لگا کہ آپ مجھے چھوڑنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اس کی آواز دوبارہ بھرا گئی۔ ناردرن ایریاز میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہوگی، یار اس سامان کے بغیر کب گزارا ہوگا؟ اس بار معاذ نے اس کے آنسو پوچھتے جواب دیا۔ وہاں کون جا رہا ہے؟ انابیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہارا بیگ لے کر میں جا رہا ہوں۔ اس نے بے تکے سوال پر خفا ہونے کی باری اب معاذ کی تھی۔ انابیہ خجل سے ہو کے، چھٹی لے کر آیا ہوں یار، کل تمہارے بھائی کی منگنی اٹینڈ کریں گے اور پرسوں صبح سویرے شمال کی طرف نکل لیں گے۔ اپنی طرف سے تو میں تمہارا سارا ضروری سامان لے آیا ہوں، بلکہ سارا نہیں، میرے ساتھ مل کر پیکنگ کروائی ہے۔ اگر کسی چیز کی کمی بیشی ہے تو آج رات کو شاپنگ پر چلے پڑیں گے۔ میں نے اویس بھائی کی منگنی پر اپنے جہیز یا بری کا کوئی پرانا سوٹ نہیں پہننا، پہلے آپ مجھے کل کے فنکشن کی شاپنگ کروائیں گے۔ انابیہ ایک لخت روایتی بیوی بنتے ہوئے فرمائش کر بیٹھی تھی۔ عشاء کے بار بار اصرار پر وہ شاپنگ پر راضی نہ ہوئی تھی، لیکن اب اسے اپنی تیاری کی فکر پڑی تھی۔ جو حکم جناب کا۔ معاذ سر تسلیم خم کیے بولا۔ اتنے میں ہی باہر دروازے کی طلائی گھنٹی بجی۔ تمہارے اویس بھائی ہوں گے؟ معاذ نے فوراً پیشگوئی کی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ انابیہ حیران ہوئی تھی۔ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، جب میں رومانٹک ہونے کا موڈ بنانے لگوں وہ ٹپک پڑتے ہیں۔ معاذ ٹھنڈا سانس بھرتے بولا۔ یہ اور بات کہ آج اویس کے ذکر پر دل و دماغ میں کوئی تلاطم برپا نہ ہوا تھا۔ انابیہ اپنا ہاتھ چھڑاتی، چہرے کی سرخی پر قابو پاتی دروازہ کھولنے بڑھی۔ پیچھے پیچھے معاذ تھا۔ اویس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کب آئے؟ اویس نے بھی خوشگوار حیرت اسے دیکھا۔ یار تم نے تو اپنی منگنی کی دعوت تک نہیں دی۔ تم اکلوتے سالے ہو تو فی الحال تک تو میں بھی تمہارا اکلوتا بہنوئی ہوں۔ بن بلایا مہمان بن کر تمہاری انگیجمنٹ میں شریک ہونے پہنچ گیا ہوں۔ معاذ نے اس سے گرمجوشی سے مصافحہ کیا، ساتھ ہی بے تکلفی سے شکوہ بھی کر ڈالا۔ انابیہ، تم نے اب تک معاذ کو انوائٹ نہیں کیا تھا؟ کتنی بار یاد دہانی کروا چکا تھا میں۔ اویس نے بہن کو گھورا۔ فون خراب تھا اویس بھائی، اس نے منمنا کر جواب دیا۔ یہ اس کا دوسرا سیل فون ہے جو چھپکلی دیکھ کر ہاتھ سے چھوٹا ہے۔ آپ کو یہ مستقل خرچہ برداشت کرنا پڑے گا معاذ۔ اویس مسکرا کر بولا۔ فون گرنے کی وجہ سے وہ بھی بخوبی واقف تھا۔ معاذ اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اور سناؤ یار، کل کے فنکشن کے کسی بھی انتظام میں میری مدد کی ضرورت ہے کیا؟ معاذ نے اپنائیت سے پوچھا۔ اویس جان چکا تھا کہ معاذ کے لہجے میں آنے والی اپنائیت کی وجہ اس کے رشتے سے واقفیت ہے۔ میمونہ نے آج ہی بیٹے کو ساری بات بتائی تھی۔
اور وہ माँ के इस फैसले पर जी भर कर मुतमईन था। बिल्कुल जनाब, आप मदद नहीं करवाएंगे तो और कौन करवाएगा, इकलौता साला जो ठहरा। अवैस ने भी शिकफ्तगी से मुस्कुराते उसकी बात लौटाई। अगर थके हुए नहीं तो चले, मेरे साथ इंतजामात को हतमी शक्ल देते हैं। मेरी दोनों माँओं ने तो मंगनी को भी ग्रैंड फंक्शन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवैस बेतकल्लुफी से बोला, एक सेकंड, मैं अपना वॉलेट और मोबाइल ले आऊँ। मास वापस अंदर मुड़ा, पीछे पीछे अनाबिया थी। ये साले साहब जाने कब तक जालिम समाज का फरीजा अंजाम देंगे। चलो शुक्र है कल खुद किसी के हत्थे चढ़ेंगे तो हमें कुछ सुकून मिलेगा। मास जरा जले भुने अंदाज में बोला, आफ्टर ऑल टाइप के दामाद मत बने, मेरे भाई दुनिया के सबसे अच्छे भाई है। अनाबिया मुस्कुरा कर बोली, आपके भाई की ये बहन भी दुनिया की सबसे अच्छी, खूबसूरत और मिसाली बीवी है। मास ने शरारत से उसकी नाक दबाई। तैयार रहना साले साहब को भुगता लूँ, फिर तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। मुस्कुरा कर कहता कमरे से निकला। अनाबिया की पलकें एक बार फिर भीगी। इस बार ये तशक्कुर के आंसू थे। रब ने उसकी झोली में शोहर की मोहब्बत डाल दी थी और उसका रोम रोम अपने रब का शुक्रगुजार था। यहाँ हमारी नॉवेल का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आई होगी। कैसी लगी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।